قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین لی خمسۃ نطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابنہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ، شاہ خدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں. ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی. معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی محترم و مکرم صدر انتظامی کمیٹی جامع مسجد محمدیہ جناب شجاع الدین قادری صاحب حفظہ اللہ، ارباب مجاز ارکان انتظامی کمیٹی برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب تبارک و تعالی جل مجدہ کا بڑا فضل اور بڑا احسان اور اس کے حبیب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نالین اقدس کا تصدق اور فیضان کہ آج آپ اور ہم کو حق سبحانہ و تعالی نے اس عظیم عنایت سے سرفراز فرمایا ہے کہ ایک طرف عرش پر ملائکہ معراج کا جلسہ منعقد کر رہے ہیں، تو آج جامع مسجد محمدیہ میں نبی کے دیوانے بھی معراج کے جلسے میں بیٹھے ہیں. ایک طرف عرش اعظم پر ملائکہ میں میرا وجدان اور ایمان کہتا ہے کہ یاد دہانی کروائی جا رہی ہوگی کہ دیکھو آج ہی کی وہ رات تھی جب نبی آخر الزمان محمد رسول اللہ کو، خاتم النبیین کو، سید الاولین والآخرین کو، نبی رحمت کو، شفیع المذنبین کو، حبیب کبریا کو دلہا بنا کر ساتوں آسمانوں کی سیر کروائی گئی. تو ملائکہ بیٹھے ہوں گے، تصور کی آنکھوں سے ذرا دیکھیں اور سوچیں، عالم خیال میں جا کر فرشتے یہی کہہ رہے ہوں گے، جبرائیل امین صدارت کر رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے کہ میں ہی تھا جو حضور کو مکے سے لانے گیا. اور ہو سکتا ہے یہ بھی کہہ رہے ہوں گے ملائکہ میں بیٹھ کر کہ اے فرشتوں دیکھو نبی یہاں آئے تھے، یہاں تشریف لائے تھے، یہاں پر ایسے ہوا تھا. پھر یہ بھی تو عرض کر رہے ہوں گے ہاتھ جوڑ کر خدا کی بارگاہ میں، مولا تیرے قرب میں رہنے والا جبرائیل بھی وہاں تک نہیں پہنچا جہاں تک تیرے محبوب تشریف لے گئے. یہ بھی آج ان کی زبانی میں اعتراف کر رہا ہوں کہ جبرائیل امین عرش اعظم پر بیٹھے کہہ رہے ہوں گے سدرۃ المنتہا کے سائے میں کہ مولا تیرے قرب میں رہا تو کیا ہوا، تو نے ایک ہی ذات بنائی جو سدرہ سے آگے گیا. جبرائیل رہنے دیجئے اب شوق رہنمائی، سدرہ سے آگے کیا ہے بولیے سرکار جانتے ہیں. تو آج وہاں پر بھی جلسہ ہو رہا ہے اور جامع مسجد محمدیہ میں بھی جلسہ ہو رہا ہے. ایک جلسہ میں کر آیا ہوں، نئی آبادی ہے، نئے لوگ ہیں، لیکن یہاں آیا تو ایسے لگا کہ آپ کو اب سے نہیں 1400 برسوں سے پہچانا. یہ وفاداروں کا مجمع دیکھ کر مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وقت مدار میں یہ رہنے والوں کو میں 30-40 سال سے 44 سال آج عمر ہے، لیکن مجھے یاد ہے ہمارے حریف روٹی بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، اللہ ان کو عمر دراز کرے. دیکھو ماشاءاللہ بچپن سے دیکھ رہا ہوں اس چہرے کو، یہ سب بزرگوں کو میں دیکھتے آیا ہوں. اتنا تھا جب شہزادے غوث اعظم کی انگلی پکڑ کر آتا تھا. تو مجھے وقت مدار آ کر کبھی ایسے نہیں لگا
میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ میں کوئی اجنبی محلے میں چلا گیا ہوں۔ کشمیر سے کنیا کماری تک شہزاد غوث اعظم کے ساتھ سفر کیا، 18-22 ممالک الحمدللہ پیر کے صدقے میں نے گھوم گھام کر آئے ہیں، لیکن وقت مدار کو آتا ہوں تو بالکل ایسے لگتا ہے جیسے آپ سے میرا رشتہ 40-50 سال پرانا نہیں، 1400 سال پرانا۔ وہ اس لیے کہ 1400 سال پہلے جو نبی کے وفادار مکے اور مدینے میں رہتے تھے، آج وہی وفاداری وقت مدار کے سنی مسلمانوں میں نظر آتی۔ میں یہ مبالغہ آرائی یا منہ دیکھی نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ میں جب آیا ہوں یہاں پر میں نے مجمع کو کشاکش دیکھا ہے، اس کونے سے اس کونے تک دیکھا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ شہزاد غوث اعظم کی محنتوں کو ہم سب کا سلام، شہزاد غوث اعظم کی خدمتوں کو ہمارا خراج عقیدت۔ وہی ذات بابرکت تھی کہ جس طرف رخ کیا میدان کے میدان الٹ کر رکھ دیا، خارجیت وہابیت ناصبیت کو ختم کیا۔ میرے بزرگ بیٹے ان سے پوچھیں، آج جو سنیت یہاں پر نظر آتی ہے حیدرآباد میں، اب دعوے دار بہت ہو گئے ہیں، ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں بھی کریڈٹ لے لوں، میں بھی کریڈٹ لے لوں۔ میں نے کہا تمہارا حصہ تم لے لو، ہمارا حصہ ہمارے پاس رہنے دو۔ یہ لڑنے اور جھگڑنے والی کون سی بات ہے؟ ہم تو نبی کے گھر والے ہیں، نبی کا خون ہے ہماری رگوں میں۔ ابھی مولانا تقریر کر رہے تھے، اللہ جزائے خیر دے، کہ آج کل جو حیدرآباد میں چلی ہے بیماری، کچھ نادان دیوانے بیوقوف ہیں جو آرگنائزیشنز ایسوسیشنز بنا کر بیٹھے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ صحابہ کو الگ ٹھہرا دیں اور اہل بیت کو الگ ٹھہرا دیں۔ میں نے کہا بھائی صحابہ اور اہل بیت کبھی الگ تھے ہی نہیں، صحابہ وہ جو دل و جان سے اہل بیت پر قربان ہوتے تھے، صحابہ وہ جو اہل بیت اطہار کی محبت ہی نہیں مودت کو اپنے دل میں رکھتے تھے، صحابہ وہ کہ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے۔ فقہ کا یہ مسئلہ ہے، حضور نے فرمایا کہ جمعے کی نماز کے وقت جو جہاں وہیں بیٹھ جائے، ایک دوسرے کے اوپر اگل کر پھونڈل کے آنے کی ممانعت ہے، ورنہ نماز بیکار ہو جائے گی، رائے گاہ ہو جائے گی، فاسد ہو جائے گی، اعمال کا ثواب نہیں ملے گا۔ کیا سرکار ابو بکر صدیق کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا؟ مسجد نبوی میں ایک دن مولا علی کو آتے آتے دیر ہو گئی اور مولا جب تشریف لائے تو دیکھا کہ کھچا کھچ مجمع صحابہ کا بھرا ہوا ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا کہ نبی کی آنکھیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ مزاج شناسی نبوت تھے، آج کے مولویوں کی طرح نہیں تھے۔ ان کا چہرہ نبی کے چہرے پر رہتا، ان کا چہرہ نبی کی آنکھوں کو تکتا رہتا، ان کا چہرہ یہ دیکھتا کہ مصطفیٰ کی کس میں رضا ہے، مصطفیٰ کی کس میں خوشی ہے، حضور کس چیز سے خوش ہونے والے ہیں، وہ کون سا عمل ہے جس سے خوش ہو جائیں گے۔ مولا علی مشکل کشا وہاں ٹھہرے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق یہاں بیٹھے ہیں، آقا وہاں منبر پر جلوہ گر ہو گئے۔ حضور خطبے کا آغاز نہیں کرتے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے یہ جانثار صحابی سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا ہا اولائی یا ابو الحسن، اے ابو الحسن ادھر تشریف لے کر آئیے، ادھر تشریف لے کر آئیے۔ علی نے یہ نہیں کہا کیسے آ جاؤں، بڑے بڑے صحابہ بیٹھے ہیں، عمر بیٹھے ہیں، عثمان بیٹھے ہیں، سلمان بیٹھے ہیں، کون سے ایوب انصاری بیٹھے، ان سب کو اگل کر آ جاؤں؟ جیسے ہی حضرت ابو بکر صدیق نے کہا ادھر آ جائیے یا ابو الحسن، یہاں تشریف لائیے، پہلی صف میں تشریف لے کر آئیے، تو میرے نبی نے روکا نہیں، بڑا اے ابو الحسن ادھر آ جائیے۔ یہ کنیت تھی حسن کے بابا، سبحان اللہ، مولا کی یہ کنیت تھی ابو الحسن، جیسا حضور کی ابو القاسم ہے، ٹھیک اسی طرح مولا کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن تھی، ادھر آ جائیے۔ حضور نے اپنے خطبے کے ارشاد سے پہلے ارشاد فرمایا ایک فضیلت والا ہی دوسرے فضیلت والے کو پہچانتا ہے، سبحان اللہ۔ اب اگر کوئی سیدنا ابو بکر صدیق کی فضیلت کو نہیں مانتا، نہیں پہچانتا، تو وہ فضیلت والا نہیں۔ ٹھیک اسی طرح حضرت مولا کائنات کی فضیلت کو وہی مانے گا جس کے دل میں اہل بیت کا ادب ہو، جس کے سینے میں وہ دل ہو جو سیدنا ابو بکر صدیق کے دل میں تھا، جو سینے میں تھا، جو کسک تھی، جو تڑپ تھی اہل بیت اطہار کی محبت کی۔ اور ہم جہاں تک اہل سنت ہیں، یاد رکھیں ہمارے لیے وہ بھی معزز و مکرم ہے، مولا کائنات شیر خدا بھی معزز و مکرم ہے۔ ہم تفرقہ نہیں کرتے اور ہم خود ناپنے نہیں بیٹھے، ہماری اتنی ہمت نہیں۔ ابھی آرگنائزیشن ایسوسیشنز اگر دیوانوں کی پاگلوں کی نکل کر آئی ہے، آپ اس طرف توجہ نہ کریں۔ تمہیدی طور پر میں نے اس لیے کہا
کیونکہ مجھے معلوم ہے یہاں جتنے ہیں وہ اہل بیت کے دیوانے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور ہم نے کبھی بھی اہل بیت کو صحابہ کو اہل بیت سے الگ نہیں کیا یار، کیسے کریں گے؟ کیا بھول جائیں گے اہل بیت اطہار سے ان کی محبتوں کو؟ بتائیے، فراموش کر دیں گے؟ سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت کو کیا فراموش کر دیں گے؟ یہاں اٹھا کے امام حسن کو لے جا رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق نے دیکھا اور کہا واہ کیا سواری ہے، سبحان اللہ، کہا کتنی زبردست سواری، روئے زمین پر کائنات میں کسی کو ایسی سواری ملی ہو، ایسے پکڑے مسکرائے، اور حضور نے ارشاد فرمایا سوار بھی تو بہت اچھا ہے۔ واہ واہ سبحان اللہ۔ تو ان کو اہل بیت کی عظمت و رفت ان کو معلوم تھی، یہ دیوانے ہیں جن کو معلوم نہیں ہے۔ خیر یہ الگ بات ہے، یہ الگ ٹاپک ہے، پھر زندگی رہی تو اس پر ہم انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ اللہ آپ کے ایمان کے جذبے کو سلامت رکھے، اور آج کی جو مقدس رات ہے اس رات کا آپ کو ہم کو سب کو صدقہ عطا فرمائے، اور یہاں پہ جتنے حاضرین ہیں یقین جانے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات سے ذات بابرکت سے جوڑنے کے لیے برسوں سے یہاں پر ماشاءاللہ انتظامی کمیٹی کی جانب سے معراج کے جلسے، برات کے جلسے، قدر کے جلسے اور دیگر عناوین پر جلسے منعقد کیے جاتے ہیں۔ اللہ ان جلسوں کے منعقد کرنے والوں کو بھی سلامت رکھے اور جلسوں میں آنے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں معراج پاک مصطفیٰ کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یقیناً آج کی یہ مقدس ترین رات ہماری نجات کا ضامن ہے، اور اس رات کی خوشی منانا، اس رات کا اہتمام کرنا، اس رات جلسوں کا اہتمام کرنا، اس رات مجالس کا اہتمام کرنا، فاتحہ اور نیاز کا اہتمام کرنا، یہ ہمارے حصے میں آئی ہے، اور ہم بڑے خوش نصیب ہیں کہ ہم اہل سنت ہے۔ اور بیٹھ کر یار بہت تصویریں ہوئی، ہمارے قصے میں آئی ہے، ہمارے نصیب میں آئی ہے، اور ہم اپنی ماؤں کو، اپنے پشتوں کو، بزرگوں کو دعائیں دیں کہ بزرگوں نے ہم کو آپ کو اس راستے پر گامزن فرمایا ہے کہ نہیں؟ بابا دادا پردادا بتائے بولے کر رہے نا، کوئی دلی والا آ کے بولا کئی کو کرتے بولے تو بابا تم کون ہوتے بولنے والے؟ برسوں سے کر رہے ہیں، صدیوں سے کر رہے ہیں۔ اب امام جعفر صادق کی نیاز بھی لوگوں کو اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ بابا کرے، دادا کرے، پردادا کرے، سکر دادا کرے، لکڑ دادا کرے، ہم کر رہے ہیں، بیٹا کریں گا، پوترا کریں گا، پٹ پوترا، صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے۔ تو لاکھ کوشش کرتے رہو، روکنے کی، توڑنے کی، ہم پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں ماشاءاللہ۔ آج کی جو مقدس رات ہے دوستو، آج بڑے اعتراضات کیے جاتے ہیں، اور کوئی بھی چیز سمجھنے کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ابھی موبائل فون جتنے اس کے فائدے ہوتے ہیں اس کے نقصانات ہے کہ نہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑا ABCD پڑھ لیا، گوگل پہ جا رہا ہے، ٹائپ کر رہا ہے، ٹائپ کر کے فتویٰ نکال رہا ہے، سمجھ رہا نہیں، پڑھ رہا ایک، سمجھ رہا ایک، سمجھا رہا ایک، یہی ہو رہا۔ نہیں میں ایسا پڑھا گوگل میں نے کہا بھائی اللہ نے گوگل سے پوچھو نہیں کہا، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، قرآن میں فرمایا اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ کس سے پوچھو؟ اہل ذکر سے پوچھو۔ اگر تم نے گوگل سے پوچھنے والی بات نہیں کہ یہ ٹائپ کرے دیکھ لیے فتنے برپا ہو گئے۔ اب یہ جو مسئلہ ہے فلسفہ معراج پاک مصطفیٰ کا، ہم اس کو آج سمجھنے کے لیے، یہ آپ تو سب سمجھے ہوئے ہیں، معراج جسمانی ماننے والے ہیں نا، روحانی ماننے والے تو کوئی بھی نہیں ہے نا۔ اب اگر روحانی ماننے والے گلی کوچے میں بیٹھ کے سن رہے تو نہیں تو پھر پکڑ لیتے، ارے یہ کیا بول کے گئے بھائی، کاکا کی بالنا کر کے گئے، صاحب یہ تو کیا دل بھی بولتے ہیں۔ ابھی دوسرے جماعت والے بولے تو چمبا نہیں، اپنے بول رہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ غوث اعظم کی 11ویں کر کے غوث اعظم کی اولاد پر اعتراض، 12ویں میلاد پاک مصطفیٰ کر کے مصطفیٰ کی آل پر اعتراض کرنے والے، یا نبی سلام علیہ کا جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں ہمارے ساتھ، باہر نکلتے سیدوں کو گالی دینے والے۔ یہ قرب قیامت کی نشانیاں، بیٹا گھبرانے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، اس لیے کہ امام حسین کو شہید کرنے والے کربلا کی سرزمین پر وہ یہودیاں تھے کیا؟ وہ لوگ RSS کے لوگ آتے نہیں تھے نا، تو امریکہ کا ایجنٹ تھا، جو بائیڈن کے لوگ آتے نہیں تھے نا بابا، یورپ کے تھے، کوئی الزبیتھ کے لوگ آتے نہیں تھے، کون تھے؟ کلمہ پڑھنے والے تھے، عشرے مبشرہ سیدنا سعد ابن وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بارے میں نبی نے کہا کہ اے سعد تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔ ایک مرحلہ ایسا آیا جنگ میں، جہاد میں، کہا تیر چلا تجھ پر، ان کا بیٹا عمرو بن سعد، تاریخ اٹھا کر پڑھو، تیر لے کر بولا یاد رکھنا گواہ رہنا، حسین کے لشکر پر سب سے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔
جب بگاڑ آتا ہے تو رسول اللہ کے نواسے کو نہیں پہچانتے، وہ بھی ڈائریکٹ. اور امام حسین فرمائے روئے زمین پر میرے سوا نبی کا کوئی نواسا نہیں ہے. عمرو بن سعد سے مخاطب ہو کر کہا ابن زیاد سے میرے سوا کوئی نہیں ہے. اس کو پتہ نہیں تھا اور کوئی نواسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، پھر بھی چلائی تھی، چلائی نہیں. علی اکبر کے بازو کاٹے، حضرت قاسم کے بازو کاٹے، سر کاٹے، ٹکڑے ٹکڑے کرے جسم کے، گھوڑے دوڑائے گئے ہیں اہل بیت اطہار کی لاشوں پر. امام حسین کی لاش مبارکہ کے پرخچے اڑائے گئے، علی اصغر کا گلا کاٹا گیا. تو یہ باہر والے بولیے تھے کیا بھائی؟ باہر والے تو نہیں تھے نا، اندر والے تھے. تو اندر والے تو وہ کر سکتے تو یہ بھی کر سکتے. تو آئی ڈونٹ مائنڈ، یہ پرانا سلسلہ ہے، 1400 سال سے سیدہ برداشت کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جب امام مہدی آئیں گے تو پتہ چلے گا سیدوں کی عظمت کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف دجال رہیں گا، ایک طرف مہدی رہیں گے، اور مہدی جا رہیں گے وہیں پر نجات رہے گی. جو مہدی کے ساتھ رہے گا وہی جنت میں جائے گا، ورنہ جہنم میں دجال بولیے ٹکڑے ٹکڑے کریں گا جسم کے باڈی کا، تاٹ 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 خسا کاٹتا نہیں، اس کے بعد یوں کرے گا، کرتے اٹھ کے نہیں جائے گا، اوف یہ خدا ہے کیا ہوگا ختم. سمجھ رہے ہیں؟ یہ حل کریں گا، انہیں کرشمے دکھائیں گا. اب اگر کوئی علم کے کرشمے دکھا کے میجک چھومن کر کرا تو متاثر نبی کے غلام بولیے نہیں ہوں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ معراج کا فلسفہ سمجھنے اور سمجھانے کی بہت زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ فیس بک پہ لائک جا رہے ہیں میرے پیج پہ، وہ بھی جا رہے ہیں، وہ بھی جا رہے ہیں، کتنے جا رہے ہیں کہ نہیں والے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. شراکن صاحب آپ سرچ کرو کہ اس سے پہلے انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی. میرے جوانی میں نہیں تھی، ذرا بوڑھا نہیں ہوں، 44 کا رہوں گی. اور پھر بھی ایک بات بولوں، جب میں کالج میں تھا تو انفارمیشن ٹیکنالوجی نہیں تھی. MS-DOS چلتا تھا، کمانا ماننا پڑتا تھا کمپیوٹر پہ، C:\, فلاں فلاں مرے تو کمپیوٹر چلتا تھا. یہ نہ ماؤس تھا، نہ فون تھا، نہ ٹیکنالوجی تھی. یہ دور انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے. کون سا دور ہے؟ جو چاہے انفارمیشن آپ کو کمپیوٹر پہ، موبائل فون پر، ٹپ آف دا فنگر پر حاصل ہو سکتی ہے. یہاں بیٹھے امریکہ کی ہسٹری پڑھ لیں، یہاں بیٹھے یورپ کا ریولیوشن پڑھ لیں، یہاں بیٹھ کر فرینچ کا ریولیوشن پڑھ لیں، جغرافی پڑھ لیں، ہسٹری پڑھ لیں، بایولوجی پڑھ لیں. انسان کے جسم میں کتنی ہڈیاں ہیں کسی کو پتہ نہیں، گوگل میں ٹائپ کرنے پتہ چل جائے گا. آنکھ میں کتنی رگیں دوڑتی ہیں، 20-13 کروڑ چھوٹے چھوٹے ریسپٹرز ہیں آپ کی آنکھوں میں، اللہ نے ایسا بنایا. ٹائپ کریں پتہ چل جائے گا، نام پتہ چل جائیں گے. اسپیس کے بارے میں پوچھ لیں، آسمانوں کے بارے میں، سورج، چاند، ستارے، کاسمک دنیا، کانسٹیلیشن، گیلیکسی، انسان کی باڈی، ہیومن اسٹرکچر، فزیولوجی، زولوجی، جتنے ہیں یہ سب ٹائپ کرو. معلوم کتنا بڑا دور ہے بھائی، کوئی کمی ہو رہا آج کل دور میں. پھر بھی بولیے جو چاہے حاصل کر لو. تو ان کے لیے بتانے کے لیے ضروری ہے کہ دیکھو بیٹا، ہم نے اسلام کو سائنس کی مدد سے نہیں مانا ہے. بولو نہیں مانا ہے کہ نہیں؟ سائنس بولی تو اسلام ہے نہیں، اسلام جو بولا تو سائنس ہے. کانسیپٹ یہ ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ آپ کو بات سمجھنے میں بولیے آسانی ہوگی. ہم نے قرآن کے ذریعے سائنس کو جانا پہچانا ہے، سائنس کے ذریعے قرآن کے احکام کو بولیے. سائنس بولی تو قرآن کو مانتے، سائنس نے بولی تو نہیں مانتے. البتہ سائنس نے جتنی ترقیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری ترقیاں قرآن اور حدیث کی برون منت ہے. سب سے پہلے میرے نبی نے فرمایا تھا کہ یہ جو جھاڑ ہے اسے مت کاٹا کرو، یہ سانس لیتے ہیں، یہ زندہ ہے. کسی کو پتا تھا اس سے پہلے؟ سانس لیتے ہیں، زندہ ہے. بایولوجی کے سائنٹسٹوں نے ریسرچ کی، کہا ارے بھائی یہ تو ریپروڈیوس بھی کرتے ہیں، جیسا انسانوں میں مرد اور عورت میل فیمیل ہوتے ہیں، جھاڑوں میں بھی اس طریقے. یہ ریسرچ کس نے بتایا؟ میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. اس کے بعد سفر معراج کی طرف آپ کو لے کر چلوں کہ کتنا حسین سفر. کائنات عالم میں ایسا سفر تو کسی نے کیا ہی نہیں. نہ ایسا سفر، نہ ایسا مسافر، نہ ایسی کوئی مقدس رات، نہ ایسی عظمتوں اور برکتوں والی رات جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمائی. اور یاد رکھنا، سب سے پہلے اللہ نے کہا 15 پارے کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ. کیا کہا؟ سبحان، پاک ہے وہ ذات. دیکھو کوئی اچھی چیز دیکھے تو کیا بولتے ہیں؟ اچھی چیز آپ کے ساتھ ہو گئی، ماشاءاللہ بولتے ہیں. کون سکھائے؟ حضور. اللہ نے قرآن میں کہا کہ جنت میں آئے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ کیوں نہیں بولے؟ سورۃ الکہف میں ہے. اللہ فرماتا ہے میری جنت میں آؤ تو کہو ماشاءاللہ لا قوت
الا باللہ کہو. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اگر کوئی چیز اچھی ملی, ٹھنڈا پانی دیے, اللہ کی نعمتیں کھائیں, کیا بولتے؟ الحمدللہ بولتے نہیں. حضور نے ایک مرتبہ ایک ایسی تشریف فرماتے میرے آقا کوئی بات کہی, ساتھ میں انشاءاللہ نہیں کہا. کس نے؟ نبی نے. آقا علیہ السلام ہے. اللہ نے کہیں بھی بات نہیں کہی. کئی دن وہی کا سلسلہ ہو گیا, حضور پریشان ہو گئے تو اللہ نے کہا محبوب تم نے انشاءاللہ نہیں کہا. تو کوئی چیز ہونے والی ہو جو کرنا ہو تو کیا کہو؟ بولو انشاءاللہ, ماشاءاللہ. اگر کوئی چلے گئے تو بولو انا للہ. یہ سب طریقے کس نے بتایا؟ حضور نے بتایا. کیوں؟ اگر کوئی ایسی چیز ہو جائے جو تمہارے ایموشن سے, تمہارے جذبات سے اٹیچ ہو تو یہ آپ کو بولنا ہے. اب سبحان اللہ کب بولنا؟ ایک دم حسین چیز سامنے نظر آ گئی, خوبصورت چہرہ, سبحان اللہ. چمکتا دمکتا چاند دیکھا, چوندی کا کیا کہا؟ سبحان اللہ. خوبصورت سورج دیکھے, ستارے دیکھے, کیا کہا؟ سبحان اللہ. آسمان اور کہکشاں اور انجم کی طرف نگاہ ڈالی, کہا سبحان اللہ. لہلاتے کھیت دیکھے, جنگل دیکھے, نہریں دیکھی, خوبصورت پہاڑ دیکھے, کیا کہا؟ سبحان اللہ. کس کی تعریف کی؟ اللہ کی. اور کیوں کی؟ اللہ نے اسے بنایا. تو ٹھیک اسی طرح اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ, پاک ہے وہ ذات. اللہ نے اس سفر کی خود تعریف فرمائی. اللہ نے کہا سبحان اللہ. اچنبے والی بات ہے کہ نہیں؟ اچنبے یعنی چوکا دینے والی بات. چوکا دینے والا سفر ہی تو ہے نا یار. یہ کس کے لیے؟ ساری دنیا اور مخلوق کے لیے, لیکن نبی کے غلاموں کے لیے نہیں. علامہ اقبال کہتے ہیں سبق ملا ہے یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے. کیا کہتے ہیں؟ معراج مصطفیٰ سے میں نے یہ سبق حاصل کیا ہے. کیا ہے؟ کہ عالم بشریت, نبوت نہیں کہہ رہے ہیں, دیکھیے توجہ. نبی کے دو رخ ہیں کہ نہیں حضور کی زندگی کے. ایک وہ کہ حضور بتقاضائے بشریت اس دنیا میں تشریف لائے, جامع بشریت کا پہلا, لیکن میرے نبی تو نور ہے. کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ حضور نور ہے, اسی لیے تو نبی کا سایہ نہیں ہے. حضور نور ہے, کیا ہے؟ اسی لیے میرے مصطفیٰ کا سایہ نہیں ہے. اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام اس مقدس سفر کے لیے گئے. کیا تعجب کی بات ہے. بچوں دیکھو یہ جو لائٹ ہے, کیا ہے یہ؟ کون بنائے؟ محبوب الہی انوینٹ کرے, قطب الدین بختیار کاکی انوینٹ کرے, بدنا نواز کرے, سرکار لاہوری کرے, کون کرے؟ نہیں کرے. عیسائی کرا. ایڈیسن تھامس کون تھا؟ عیسائی تھا. دونوں پتہ نہیں اس کے علاوہ اور کیا کیا تھا. کیا کرا؟ انوینٹ کرا. اب اس کی اسپیڈ معلوم ہے کیا ہے؟ میں نہیں بولتا, بھائی سائنس سے پوچھ لیجیے. بھائی سیدوں کی بات کا انکار کرنے والے کم از کم سائنٹسٹوں کی تو نہیں کرتے آج کے دور میں. ہو سکتا میں بولا تو آئے گئے آئی مائی شاید اردو بول کے چلے گئے, ان کا کیا ہے بولنے کا کام ہے. اور سائنٹسٹ بولو سائنس بولی ہاں کون ہے بولنے والا ہے؟ عیسائی ہوگا. مگر بات تو صحیح بولا. مسئلہ یہ ہم بولے تو نہیں مانتے. آپ سمجھ رہے ہیں یہ دور آ گیا. خیر اللہ کی پناہ, علامان والحفیظ کا دور ہے. اب یہ جو لائٹ ہے یہ کامن لائٹ ہے, کون سی ہے؟ یہ کوئی بیم نہیں ہے پاورفل. اس کی اسپیڈ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. یہی تو مسئلہ ہے. اب اس کی اسپیڈ کیا ہے معلوم؟ 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. کتنے ہوتے معلوم؟ ایک سیکنڈ کتنا ہوگا؟ ہو گیا نا, ہو گیا ایک سیکنڈ. اس کی رفتار کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ میں چلتی ہے. کون بنائی؟ کون بنائے بھائی؟ شراب پینے والے, سور کھانے والوں نے اس کی ایجاد کی. تو اس لیے کامن بیسک لائٹ کی رفتار کا یہ عالم ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ. 1,86,000 مائلز پر سیکنڈ. اب یہاں سے بات سمجھ میں بڑھیا. چاند کتنا ہے معلوم؟ اس سائز میں بولو ڈسٹینس 3,84,000 کلومیٹر. یہ کیا ہے حضرت سائنس سے باتیں کرنے بیٹھ گئے, اس لیے کہ ضروری ہے بیٹا آپ لوگ سمجھائیں گے تو آپ لوگ جا کے سمجھائیں گے. میں تو الف زبر آ با زبر با بولے تو جا زبر جا بولتا ہوں. یہ چلنے والا بولو نہیں ہے. یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے, ایجوکیشن کا دور ہے. ماشاءاللہ کئی گریجویٹ ہے کہ نہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ, پڑھ رہے ہیں اسکولوں میں, کالجوں میں. اب دیکھیے یہ کامن لائٹ ہے. کیا ہے؟ یعنی چاند کتنا؟ 3,84,000 کلومیٹر. یہاں سے شروع کرے وقت مدام سے تو 3,84,000 چاند میں جا رہے ہیں لوگ. کتنے چلے گئے؟ نیل آرمسٹرانگ گیا, کتنے گئے, پھر گیا مارس میں چلے جا رہے ہیں. اس کی لاکھوں کلومیٹر ہے. مریخ جسے کہتے ہیں دا ریڈ پلانٹ, وہاں پہ بھی جا کے مارس روور لینڈ کر دیے. کیسا جا رہے ہیں بتایا آپ کو؟ یہ معراج مصطفیٰ کا صدقہ ہے. اب بات سمجھیے آپ, اگر چاند کو جانے کے لیے
لائٹ کی جو رفتار ہے اس کا سہارا اگر لیا جائے تو کتنے 2 سیکنڈ کے اندر یہاں سے آپ چاند میں زیادہ سائنس کی بات کرو، آپ پریشان ہوتے، دعا دیجیے میرے 2 سیکنڈ میں، کیا بڑی بڑی دار رہی والی بات نہیں ہے، فیکٹ بتا رہا ہوں، 2 سیکنڈ میں آپ چاند میں رہ سکتے۔ اب حضور جو سفر معراج پر گئے، کس پہ گئے؟ سفر معراج، براق پہ، بولو نا، اور وہ براق نہیں جو چلوں پہ اتار دیتے، ایسے 2 فلاں عورت کی منڈی لگا دیے، یہ براق ہے، یہ بھی بند کرو بھائی، جتنے چلے میں سب سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، دس از ناٹ دا وے، ایسا نہیں بتایا گیا، حضور نے جو اس کا نقشہ بتایا ہے وہ الگ ہے، نہیں یہ براق ہے، عورت کی منڈی لگا دیے، وہاں پہ بھی تھی حضرت احمد بادل پاک کی بارگاہ میں، وہاں گیا میں کئی سال پہلے، کیا ہے بھائی اتنے بڑے محبوب الہی کے خلیفہ ہیں، کم از کم یہ نکالو، تو منتظمین کو میری بات سمجھ میں آئی، نکال دیے، مگر جتنے بھی چلوں پہ ہیں میں اس سے ریکویسٹ کرتا ہوں نکال دیں گے نا انشاءاللہ، وہ سب نکال دینا۔ اب براق کا جو میرے حضور نے اس کا حلیہ بتایا ہے، اور براق، لفظ براق کو پکڑ لیجیے، سفر معراج ہے آپ کو سمجھنے کے، براق ہے برق سے، کس سے ہے؟ برق سے، اور برق عربی زبان میں برق کس کو کہتے ہیں؟ بجلی کو، کس کو؟ بجلی، چمکتی ہے، کتنے چمکے پرسوں اگست سپٹمبر اکتوبر میں راتوں میں چمک چمک کے اٹھ رہے تھے بچے، تو پہلے روشنی نظر آتی، بعد میں آواز آتی، گھر آتی نہیں آتی، تو پہلے روشنی کیوں آتی؟ سائنس کا پرنسپل ہے لائٹ ٹریولز فاسٹر دین ساؤنڈ، کیا ہے؟ لائٹ جو ہے ساؤنڈ سے زیادہ تیز سفر کرتی، آواز بعد میں آتی، پیچھے روشنی پہلے آتی، مطلب کیا ہوا کہ سب سے زیادہ رفتار کس کی ہے؟ ارے بولو، نور کی بھائی، سب سے زیادہ رفتار کس کی ہے؟ لائٹ، لائٹ کیا ہے؟ نور ہے، انگلش میں بولے تو لائٹ، عربی میں بولے تو نور، تو سب سے زیادہ رفتار کس کی ہے؟ نور کی ہے۔ اب یہ دنیا کی نور کی رفتار کا یہ عالم ہے، تو جس کے صدقے میں اللہ نے ساری کائنات بنائی، اور جس نبی نے فرمایا انا من نور اللہ وکل شیء من نوری، میں اللہ کے نور سے اور ساری کائنات کو اللہ نے میرے نور سے پیدا فرمایا ہے، اس آقا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اس مولا کی رفتار کا عالم کیا ہوگا، اس نور کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے شراب پینے والے لوگوں نے اس کی ایجاد کی تو اس کی رفتار دنیا آج تک سمجھ نہیں پائی، لیکن تعین اور پیمانہ ضرور ناپ لیا ہے، تو میرے نبی کے خدموں کی رفتار کا عالم کیا ہوگا۔ اب یہ سفر معراج ہوا، اب اتنا بڑا سفر ہوا، میں آیا مانخانہ مصویہ سے نکلا، راجندر نگر تک گیا، کہیں کو بھی ہوا کھا لے، تقریر کرنے گیا نا، وہاں لوگوں پورا اسٹیج لگا کے نئی مسجد بنی ماشاءاللہ، ہم نے اس کا افتتاح کیا، اور وہیں بیٹھتے اکثر قرآن انسٹیٹیوٹ بھی چل رہا ہے وہاں پر ماشاءاللہ، ایک نئے طریقے کا مدرسہ، انشاءاللہ آپ کو بعد میں اس کی تفصیلات بتاؤں گا۔ چندہ کرنے نہیں آیا، کیونکہ ہم جیب سے ڈال کے مدرسے چلاتے، چندے کر کے نہیں چلاتے، لیکن چندے دلاتے ضرور ہیں، کیونکہ یہ دینا بھی ضروری ہے، لیتے نہیں لیکن دلواتے ضرور ہیں، اس پر بھی انشاءاللہ آپ کی ہماری گفتگو ہوگی، کیونکہ یہ چندے لینا دینا بھی بری بات نہیں ہے، میں کوئی آبجیکشن نہیں کرتا۔ حضور کے پاس کچھ صحابہ لے کے آئے، حضرت ابوبکر صدیق 2 مرتبہ پورا مال لے کے آئے، حضرت عمر لے کر آئے، لائے دین کی خدمت پہ رکھے، اس کے اوپر بھی انشاءاللہ آپ کی ہماری گفتگو ہوگی، جم کے بیٹھیں گے تو جم کے باتیں ہوں گی۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا بڑا جو سفر ہوا، ہم نے گھر سے نکلا خانقاہ مصویہ سے، راجندر کئی کے واسطے گیا ہوا کھانے، حالانکہ وہاں کی ہوا بہت اچھی ہے، یہ الگ بات ہے، سب سے زبردست آکسیجن راجندر نگر کے علاقے کی ہے، فل پولیوشن ولیوشن کچھ بھی نہیں ہے۔ جلسے کے لیے کیا مقصد کے لیے نکلا تھا، وہاں سے نکل کے سیدھا PVNR ایکسپریس وے لے کے یہاں تک پہنچا، جاوید خادری صاحب آئے، پولیس والے ٹھہرے تھے، پیچھے سے رستہ کھلائے تو یہاں تک آیا، کہے کے واسطے آیا، میرے سفر کے پیچھے ایک مقصد ہے، کیا ہے؟ خطاب، حضور کے در کی نوکری ہے، آقا کا ذکر مبارک ہے، تو سفر کرنے سے پہلے انسان ایک مائنڈ بناتا کہ کتنا بڑا سفر ہے کہ نہیں، تو یہ ہوا، اور ایسا سفر کہ دنیا میں جس سفر کی کوئی مثال ہی نہیں، اور اتنی دور کا سفر کہ آج تک انسانی ذہن اتنی دور کے سفر کے بارے میں سوچ سکتے؟ بھائی آپ امریکہ بول دو، کینیڈا بول دو، آسٹریلیا بول دو، مان لیتے، آپ بولے میں جا کے آتا ہوں، ذرا کہاں جا رہے ہیں؟ عرش تک، صبح تک آ جاتا ہوں، بولیے مانتے؟ لوگ کیا بولتے نہیں بابا گرمی آ رہے ہیں آپ کے اوپر، کچھ تو بھی اثر ہو گیا، لیکن اللہ خود فرما رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، ایک ہی رات بول رہا اللہ، کئی رات تھا، اب یہاں ماننا پڑتا نہیں مانے تو مسلمان نہیں مانتے، آپ بولو گا، ایک کانسیپٹ سمجھ لیجیے، تو اللہ فرمایا پاک ہے وہ ذات جو رات و رات اپنے محبوب کو لے کر گیا حرام، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک،
لنوریہ من آیاتنا، نشانیاں دکھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. کیا دکھائی؟ اطراف میں ہم نے ارد گرد میں اس کی برکتیں رکھی، پھر ہم نے اپنی نشانیاں دکھائی. انہ هو السمیع البصیر، وہ دیکھنے والا بھی ہے میرا مصطفیٰ، وہ سننے والا بھی ہے. اب اس کی تفصیلات آئیں گے. اب جو سفر میں معراج ہوا اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ دین ہم کو بڑی آسانی سے ملا ہے. آج لوگ اہل بیت اطہار کی قربانیوں کو فراموش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ فراموش. میں ان کی بات نہیں کرتا جو بہت بعد میں اسلام قبول کرے. میں یہاں پر موازنہ کرنے نہیں بیٹھا، ورنہ مولوی میرے پیچھے پھر پڑ جائیں گے، مگر ڈرتا نہیں. کس کا بیٹا ہوں؟ ہاں، علی کے شیر کا بیٹا ہوں میں ڈرنے والا نہیں ہوں. یہاں پہ بھی شجاع الدین بیٹھے، دین کی شجاعت ہے ماشاءاللہ. اگر کچھ گڑبڑ ہے تو سنبھال بھی لیتے ہیں انشاءاللہ. اللہ سلامت رکھے. گڑبڑ کرنے نہیں آیا، لیکن حقیقت بیان ضرور آپ کو کر کے جاؤں گا. دیکھیے، سب بعد میں آئے، لیکن مولا علی مشکل کشا کب سے نبی کے ساتھ؟ ارے بچپن میں، دنیا کے بننے سے پہلے. سب بعد میں مانے نا رسول اللہ کو. کوئی معجزات دیکھ کے مانے، کوئی معجزات نہیں دیکھ کے مانے، اور کوئی فتح مکہ کے بعد تلقا جسے کہتے ہیں. اما آپ کیا کرنا؟ کوئی دستہ ہی نہیں کہ جانے کا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے کہا جا، میں نے تجھے آزاد کیا، اب کوئی تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا، مواخذہ نہیں کیا جائے گا. اگرچہ کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ستایا، لیکن آج تم نے ایمان قبول کر لیا. معاف، عام معافی نامے کا اعلان تھا، انکنڈیشنل. جاؤ، سب کے لیے معافی ہے، سب کے لیے معافی ہے فتح مکہ کے. لیکن اس سے پہلے جو میرے اور آپ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیے گئے، میں زیادہ بات نہیں کرتا، پوری 3.5 سال معراج سے پہلے کے، بس کتے پکڑ کے بیٹھ جائیے آپ. 3.5 سال میرے نبی کا مکمل بائیکاٹ. اب سیدوں کا بائیکاٹ کر رہے ہیں، سید الاولین والآخرین کا ایسے ہی بائیکاٹ کیا گیا. کیا کیا گیا پتہ ہے آپ کو؟ 3.5 سال کوئی چیز خریدی نہیں جائے، نبی کے گھر والوں سے کوئی چیز بیچی نہیں جائے. پانی پر پابندی، کھانے پر پابندی. بھائی لاک ڈاؤن گزرا نا، 4 سے 8 مہینے میں کیا حال ہوا؟ پیسے رکھنے والے پریشان تھے، پیسے رکھ کر اناج کی قلت ہو گئی تھی، خریدنے کے لیے بارے پھٹک رہے تھے. ذرا طوفان آ گیا، اس کے بعد دولت مند جن کے پاس لاکھوں کروڑوں روپے پڑے ہیں، ایک گلاس پانی کے محتاج ہو گئے تھے. 10-20 دن کی بات نہیں ہے، 3.5 سال میرے اور تمہارے نبی کا بائیکاٹ کیا گیا. مشرکین مکہ نے طے کر لیا کہ آج کے بعد محمد اور ان کے گھرانے والوں کے ساتھ کوئی کاروبار نہیں کیا جائے گا. کتنے دن اناج چلے گا، کتنے دن پانی چلے گا. گھروں سے نکال دیا گیا. 3.5 سال شعبے ابی طالب میں. ابی طالب کون؟ علی کے بابا، نبی کے سب سے زیادہ شہید چچا، جسے مولوی آج کافر کہتے ہیں. یہ الگ ٹاپک ہے، میں اس پر نہیں رہوں گی فی الحال، تو ہی مناسب اور بہتر ہوگا. 3.5 سال کا مکمل بائیکاٹ. ذرا سوچو بھائی، اگر محلے میں کوئی آپ کو بڑے دکان والا پیسے سودا نہیں دیتے، کئی کو بولتے ہیں صدر صاحب یا گورنر صاحب یا جی ایم صاحب آپ کو نہیں بیچنا ہے، بیچے تو اندر ڈال دیتے. کتنے دن چلائیں گے آپ؟ 3.5 سال میرے نبی اور نبی کے گھر والوں کے کیسے گزرے ہوں گے؟ ذرا سوچیں کہ کیسی تکلیف ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ بھوک کی شدت سے نبی کے گھر کے جو بچے تھے چھوٹے چھوٹے، جب روتے شعیب ابی طالب کی گھاٹی سے، تو صحن مکہ تک راتوں میں ان کے رونے کی آوازیں آتی. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کو ایک دن ایک رات میں پہاڑ کے سینے پر ایک سوکھا ہوا جانور کا چمڑا مل گیا، تو وہ چمڑے کو لائے، اسے صاف کیا، اسے کوٹا، پانی میں ڈالا، اسے ابالا اور بچوں کو پلایا. اللہ اکبر. سوچیں آپ کتنی مشکل سے دین پھیلا ہے، کتنی مشکل سے ہم کو دین ملا ہے. اب ایسی صورتحال تھی کہ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، قربان جائیں میرے نبی کی پہلی زوجہ مطہرہ پر، حضور سب سے زیادہ محبت کرتے کہ نہیں؟ بھائی سب سے پہلے ایمان لایا، سب سے پہلے اسلام قبول کیا انہوں نے ہی. حضور کو بے پناہ محبت. 3.5 سال میں اتنے کمزور ہو گئی کہ جب شعیب ابی طالب کے بعد آئی، چند دن میں انتقال ہو گئے. بائیکاٹ ختم ہوا، حضور مکے کو آئی. اب 1 سال کے اندر ہجرت بھی کرنی ہے، مدینے کو بھی آ جانا ہے. ادھر حضرت سیدنا ابو طالب انتقال کر گئے. تو آپ کے پاس غم کتنے دن کا؟ 3 دن نا. 3 دن سے زیادہ روتے بیٹھا تو نہیں بابا، 3 دن سے زیادہ. حضور نے کہا کہ غم بولیے، نہیں منانا، نہیں رونا. نبی نے فرمایا، لیکن قربان جائے کہ حضور کو ام المومنین خدیجہ الکبریٰ
اور سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی. حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے لیے 3 دن کا غم ہے. بولیے 1 ہفتے کا نہیں, 10 دن کا نہیں, 1 مہینہ کا نہیں. حضور نے کیا فرمایا پتہ ہے؟ یہ میرے لیے عام الحزن ہے, یہ پورا سال میرے لیے غم کا سال ہے. اب علیحدہ رہنے لگے حضور, بالکل تنہا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, بالکل تنہا, خاموش, تنہائی میں غم ہے, بہت بڑا غم ہے. اللہ نے یہ دیکھا منظر تو کہا میرا محبوب غمگین ہے, کیا کیا جائے؟ تو کہا جبرائیل جاؤ میرے مصطفیٰ کو بلا کر لاؤ. سب بعد میں جائیں گے, کہا محبوب کو پہلے بلا کر لاؤ. اسی لیے کہ سب بعد میں جائیں گے, میرے نبی تو وہیں رہتے تھے اور نبی کے لیے کوئی نئی جگہ نہیں تھی نا. آدم کے بننے سے پہلے بھی مصطفیٰ اور علی کا نور وہیں رہا کرتا تھا. یہ جملے ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. انا و علی من نور واحد. حضور فرماتے ہیں کہ دنیا بننے سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرا اور علی کا نور بنا دیا اور دونوں کو اللہ نے اپنے خود میں رکھا. وہاں تھے, یہاں آئے. اب اللہ نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ محبوب کو بلا کر پرسا دیا جائے. شہزادے غوث اعظم پر اللہ کی لاکھوں رحمتیں ہوں, ان کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رہے. وہ فرمایا کرتے تھے بیٹا معراج کے سفر کی حکمت کبھی سمجھی؟ میں نے کہا سرکار آپ فرما دیں. تو فرمایا اتنی سی بات تھی کہ اللہ نے اپنے نبی کو بلا کر ام المومنین خدیجہ الکبریٰ اور سیدنا ابو طالب کا پرسا دیا ہے. مصطفیٰ اگر وہ نہ رہے تو کیا ہوا؟ تیرا رب تو تجھے چاہتا ہے, تیرے رب نے تجھے فراموش نہیں کیا ہے. دیکھ میں نے تجھے ایسا سفر کروایا ہے کہ روئے زمین پر کائنات ہست و بود میں, تاریخ انسانیت میں نہ آج سے پہلے کسی نے ایسا سفر کیا ہے, نہ صبح قیامت تک کوئی ایسا سفر کرنے والا پیدا ہوگا. اب آئے, اللہ نے فرمایا کہ جاؤ بلا کر لاؤ. بیٹا بیٹھ جاؤ یار, بیٹھ جاؤ. درود پاک پڑھ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اب ذرا سفر معراج کی طرف آئیے. کہا بلا کے لاؤ. تو جبرائیل تو فرسٹ ٹائم آ رہے تھے کیا حضور کے پاس؟ بار بار آتے تھے. اچھا ایسا نہیں کہ ہمیشہ وہی لے کر آتے تھے, کبھی آتے آتے جنت سے امام حسن کے لیے سیب بھی لے کے آتے تھے, امام حسین کے لیے سیب. یہ نبی کا گھرانہ ہے. سب جنت کا کھانا بعد میں کھائیں گے, نبی کے گھر والے دنیا میں رہ کر کھائیں, کیونکہ جنتی جوانوں کے بولے کیا ہے سردار ہیں. کہا جاؤ بلا کر لاؤ میرے محبوب کو. جبرائیل نکلے. کہا مولا آج بلانا ہے. کہاں تک؟ کہا جہاں تک تیری حد ہے اس سے بھی پرے بلانا ہے. سدرۃ المنتہا پہ تو رک جائے گا میرا محبوب, اس کے بھی آگے جانے والا ہے. اب جبرائیل نکلے, پہلی بار تو نہیں جا رہے تھے, پھر بلایا ادھر آپ. کہا جبرائیل جائے گا؟ ہاں. کیسے جائے گا؟ تو کہا مولا جاؤں گا, ایسے جاؤں گا, محبوب کو لے کر آؤں. نہیں ایسے مت جا, شان سے لے کر آ میرے حبیب کو. بھائی اب ہمارے شجاع الدین صاحب کو صدر انتظامیہ کمیٹی میرے کیا بولے, سرکار گاڑی بھیجا دیتا ہوں. بولا نہیں ہے, راجندر نگر تک جا رہا ہوں جلسے میں, میرے پاس گاڑی ہے, میں آ جاتا ہوں. نہیں سرکار میری گاڑی ہے, میں بھیج دیتا ہوں. کیوں؟ آنر, عزت دینا چاہتے ہیں. کہا بیٹے کے ہاتھ سے آپ کو بھیجا دیتا ہوں گاڑی, آپ آ جائیے. میں کہا نہیں, میں کام کرتا ہوں, واپسی میں آپ کی گاڑی میں چلا جاؤں گا. اب انہوں آج تو بولے آپ کیسا بھی چلے جائیے, کیسا بھی آ جائیے, تو کوئی بات نہیں. ارے کیسے آدمی ہیں, ایسا بول رہے ہیں میرے کو, کیسا بھی آ جائیے, کیسا بھی چلے. بخیر ہم گاڑی بھی نہیں منگاتے ہیں, نذرانے کے بھی چکر میں نہیں رہتے. وہ گاڑیاں بھی دوسروں کو بھجا لو, مولوی صاحبوں کو نذرانے بھی دے دو. الحمدللہ ان سب چیزوں سے پاک ہے. ہم نبی کی آل ہیں, ہم دینے والے ہیں, لینے والے نہیں. الحمدللہ. اللہ آپ سب کو تو مجھ سے کہا کہ گاڑی بھیجتا ہوں, یہ ان کی محبت ہے. کیوں بھائی, غوث پاک کی اولاد ہے, شہزادے غوث اعظم کے بیٹے ہیں, سید صاحب اللہ ہے, قادری ہے, نسل ہے غوث پاک کی. میرا احترام کیا, مجھے اچھا بھی لگا. میں نے بولا تھوڑا کیوں بھیجتے گاڑی, کوئی بات ہے آپ کہیں کیوں بھیجتے؟ نہ بھائی حضرت نہیں, آپ مت بھیجیے, میں آ جاتا ہوں. میرے دل کو بھی اچھا لگا, کانوں کو بھی اچھا لگا. کبھی عزت جب دیتے ہیں تو کوئی عزت یا تو آپ گالی دیتے ہو, خوش ہوتے ہیں نا, خوش ہوتے ہیں, احترام کرتے ہیں. کتنی میری قدر ہے کوئی لوگ, کتنی میرا خیال کر رہے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے, آل اولاد کو سلامت رکھے, ان کی محنتوں کو کامیاب کرے. مسجد کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو بھی اللہ قبول فرمائے, دین دنیا کی ترقی عطا فرمائے. اس قسم کی ہم دعائیں دیتے ہیں. اب دیکھیں کہ جب محبوب کو بلانا ہے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جبرائیل جاؤ اور لے کر آؤ. آنر بھی تو پتہ چلے, آنے والا کون ہے اسے معلوم بھی تو ہو, دنیا دیکھے,
ملائکہ دیکھیں، جبرائیل دیکھیں، اسرائیل دیکھیں، اسرافیل دیکھیں، میکائیل دیکھیں، کروڑوں کروڑوں انگنت فرشتے، یہ سب تو دیکھے کہ آنے والا کس شان سے آ رہا ہے۔ کہا جبرائیل سواری کا انتظام ہم کریں گے۔ حالانکہ جبرائیل چاہتے تو پروں پر بٹھا کے لاتے نا، تو دنیا کہتے جبرائیل کے پروں پہ بیٹھے تھے، بولنے والے کچھ بھی بولتے نا بھائی، مسئلہ تو یہ ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، جبرائیل سواری لے کر جا۔ کہا مولا کون سی سواری لے کر جاؤں؟ تو کہا جنت پہ جا، فلاں مقام پہ جا، براق نام کی سواری۔ اور براق کہتے ہیں برق کو، برق بنی ہے بجلی سے، اور بجلی کی رفتار تو آپ سنیں نا 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ۔ اب یہ دنیا کی لائٹ کی روشنی ہے، اب وہ جو اللہ رب تبارک و تعالیٰ کے کارخانوں میں جنتوں میں رہنے والی سواری ہے، اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا اللہ جانے، اللہ کا رسول جانے۔ براق کیا پتہ ہے، وہاں فلاں مقام پہ ہے۔ جانے لگے تو پھر بلایا، کہا جبرائیل ایک کام کر، جائے گا؟ ہاں مولا جاؤں گا۔ تو کیسے جائے گا؟ کہا مولا جیسے جاتا ہوں ویسے جائے۔ نہیں جبرائیل آج ذرا الگ جائے گا۔ اب دیکھیں حدیث کے الفاظ پہ غور کریں، کہا آج تھوڑا الگ جائے گا، الگ کیفیت میں جائے گا، تجھے میں نے بڑا بنایا یہ الگ بات ہے، لیکن آج جب جائے گا تو کیسے جائے گا؟ دستک تو نہیں دے گا نا میرے محبوب کے دروازے پہ، یہ ادبی پیر کے دروازے پہ دستک نہیں دیتے، بعض لوگ ایسے بات بولتے ٹھہرے رہتے ہیں، ہماری ارے بابا اتنی دیر سے ٹھہرے نہیں، سرکار ادب کا تقاضا ہے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا ہے، نبی اور نبی کی آل کا ادب کیسے ہونا چاہیے۔ کہا دستک تو نہیں دے گا مولا، تو نے منع کر کے رکھا ہے نبی کے دروازے پہ دستک دینے، آواز بھی دینے کی اجازت صحابہ کو یا رسول اللہ نہیں، جب تک نبی آئے نہیں جب تک تمہیں ٹھہرنا ہے۔ کوئی بھی ہو، سیدنا ابو بکر صدیق بھی ہو، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر ام المومنین عائشہ صدیقہ کے روضے میں ہو، حجرے میں ہو، تو اپنی بیٹی کا گھر جا سکتے ہیں۔ اگر دیگر ازواج مطہرات کے کمرے میں حضور ہے تو کیا جا سکتے ہیں؟ بولیے نہیں جا سکتے۔ حضرت عمر بھی نہیں جا سکتے، اندر دا بھی نہیں سکتے، صدا بھی نہیں دے سکتے، لیکن علی پہ قربانی کیوں نہ جائے؟ وہ ذات بابرکت ہے کہ علی کہیں بھی جا سکتے ہیں، علی گھر والے ہیں یار۔ یہ الگ ٹاپک ہے انشاءاللہ، پھر ادھر گیا تو صبح ہو جاتی، ادھر ابھی نہیں جانا ہے۔ اب سنیں، اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ گے؟ کہا مولا جاؤں گا۔ ایک کام کرو، کیسے جاؤ گے؟ مولا تو ہی بتا دے اب کیسے جاؤں، سواری تو لے لوں گا۔ اس کے بعد فرمایا جبرائیل ایک کام کر، میرا محبوب اپنے حجرے میں اپنے بستر پر دروازے کی کنڈی لگا کر سو رہا ہے، ادھر سے خدا کی قدرت حبیب کے چہرے اقدس کی رویت اور زیارت کر رہی ہے، اور خدا کو معلوم ہے کہ حضور کس عالم میں ہے۔ روز آنا تو حضور رات رات بھر عبادت کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے محبوب یہ رات رات بھر ٹھہر کے عبادت کرنا کیا ہے، تھوڑا تو آرام کر لیا کرو، تھوڑا تو رحم کرو۔ اب یہ اتنی مقدس رات ہے، حضور گئے بھی، نماز بھی پڑھی، کمرے میں بھی گئے، کنڈی بھی لگا لی، بستر پہ سو بھی گئے۔ اللہ نے کہا جبرائیل کیسے جائے گا؟ کہا مولا بتا، ایک کام کر، میرے نبی کا چہرہ جس طرف ہے حبیب کا، میرے محبوب کا چہرہ جس طرف ہے، ادھر سے ایک سوراخ کر، اور سن چھوٹا سا کر، دیکھو چھوٹے پہ غور کرو، چھوٹا سوراخ کر کے داخل ہو جانا۔ روح الامین ہے، داخل ہو سکتے ہیں نا۔ اب اسرائیل نکال سکتے ہیں روح، تو انہوں چھوٹے سوراخ سے جا سکتے ہیں نا، کیوں؟ سید الملائکہ ہیں، وہ سارے فرشتوں کے سردار ہیں، جس طرح تمام نبیوں کے سردار میرے اور آپ کے نبی، جس طرح تمام ائمہ کے سردار مولا علی مشکل کشا، جس طرح تمام اولیاء کے سردار سرکار غوث اعظم، ٹھیک اسی طرح تمام ملائکہ کے سردار کون؟ جبرائیل امین۔ بھائی اسرائیل کا نام تو نہیں لے رہے، ڈرنے نہیں ہوا، جبرائیل امین، جبرائیل امین سب کے سردار۔ اللہ نے کیا کہا؟ چھوٹا سوراخ کر کے جانا، اور کدھر جانا؟ جس طرف میرے نبی کا رخ ہے۔ کہا مولا چلا جاؤں گا۔ اب پہلے نکلے، کیا لینا ہے؟ پہلے براق۔ کہاں پہ؟ جنت میں فلاں مقام پہ بتائے۔ جب جیسے ہی پہنچے، روایت میں آتا ہے 40,000 براق ہے، ایک سے ایک خوبصورت، ایک سے ایک حسین۔ تو پریشان ہو گئے، تھوڑی دیر کے لیے لے جاؤں تو کس کو لے کر جاؤں؟ ایک سے ایک ہے، وہاں پہ فیشن شو شروع ہو گیا، ایک ایک براق آتا ہے، اپنی کمالات، اپنی خصوصیات، اپنی رفتار، اپنا حسن جمال سے متاثر کرنا چاہتا ہے کہ بھائی نبی کی سواری بننے کا اعزاز مل رہا ہے۔ اتنے میں ایک براق کے رونے کی آواز آئی بہت دور سے۔ جبرائیل نے توجہ کی، کیا بات ہے، یہ رونے والا کون ہے؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ رونا نہیں آیا تو رونے والے کی صورت بنا لو، اللہ کی رحمت کو ترس آتا ہے۔ تو یہ تو رو رہا تھا۔ جبرائیل بھاگے گئے اور جا کر دیکھا کہ کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا جبرائیل کیا کہوں، تو روح الامین ہے،
ہزاروں سال پہلے جب دنیا بنی، جب میں نے محمد کا نام سنا صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میری تمنا ایک ہی ہے کہ میں ان کا دیدار کروں۔ دن گزرے، مہینے گزرے، بے چینی بڑھی، بے قراری بڑھی، اور اتنی بڑھی کہ ہزاروں سال سے رو رہا ہوں، 40,000 برس سے محمد عربی کی یاد میں رو رہا ہوں کہ مولا کوئی تو ایسی گھڑی ہو کہ تیرے حبیب کے چہرے کا دیدار۔ یہ عاشق صادق تھا، یہ سچا عاشق تھا۔ یہ جبرائیل نے دیکھا رو رو کر کمزور ہو گیا، بھائی زیادہ رونے سے کمزور ہو جاتے نا، یہ بھی کمزور ہو گیا تو جبرائیل نے یہ نہیں کہا کہ یہ کمزور ہے، جبرائیل نے کہا کمزور ہے تو کیا ہوا، عشق کا طاقتور تو ہے، اس کا عشق اس کے رنگ لایا ہے۔ کہا ہاتھ پکڑا، چل تو ہی قابل نبی کی سواری بن گئی، جس کے دل میں، سینے میں تڑپنے والا دل ہو نبی کی یاد میں، براق بھی ہو، جنت میں بھی رہتا ہو۔ جبرائیل نے انتخاب کر لیا، لے کر آئے۔ اب جب حضور کے کمرے میں آئے، حضور کنڈی لگا کر سو رہے ہیں، چھوٹا سا سوراخ ہے، داخل ہو گئے۔ اب عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی پوچھے من یعنی ہو، تو آپ کو بول دینا پڑے گا آئی ایم، انا زید، انا بکر، انا عبداللہ، انا جمیل، انا جمال، اس طریقے سے۔ اب توجہ رکھیں، جبرائیل آئے اور حضور جہاں سو رہے تھے، چہرہ میرے نبی کا جدھر تھا، ہاتھ بن کر کے ادب سے، احترام سے۔ حضور نے پوچھا، بھائی کمرے میں چھوٹے سے اگر کوئی آ جائے تو آپ کو پتہ تو چل جاتا ہے، اور دیکھو نبی کی جو نیند ہوتی ہے، حدیث شریف کے الفاظ ہے کہ نبی کی آنکھ سے ہوتی ہے، دل جاگتا ہے۔ حضور فرماتے جس طرح میں سامنے سے دیکھتا ہوں، ویسا پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں۔ حضور کی آنکھوں نے دیکھا، دل کی آنکھوں نے دیکھا کہ جبرائیل آیا ہے، اب چلو سوال کرتے ہیں۔ حضور نے سوال کیا، بھائی رات بڑی حسین ہے، کیا کریں، بڑی خوبصورت رات ہے، کیا کریں، اس رات کے جیسی کوئی رات نہیں، تو کیا کیا جائے۔ حضور نے بھی عذرائے تکلف و محبت جبرائیل سے پوچھ لیا من، تو جبرائیل کو کیا کہنا چاہیے تھا، انا جبرائیل کہتے نا، نہیں کہا۔ اب یہاں پر دیکھیں، قربان جائیں عارفین کے جنہوں نے اس راز کو کھولا اور ان کو سمجھایا، کہنے لگے جبرائیل، بڑی دھیمی آواز میں۔ حضور نے پھر پوچھا من، تو کہا جبرائیل۔ پھر تیسری مرتبہ پوچھا من، تو بڑے ادب سے تھرتھراتے کہنے لگے جبرائیل۔ تو حضور سے جبرائیل علیہ السلام نے انا نہیں کہا۔ ہم نے کہا مولا اتنے بڑے جبرائیل، پھر اتنا چھوٹا سورا، اب وہ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ حضور کیا فرماتے ہیں پتہ ہے آپ کو، حدیث شریف ہے، یا آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل کو معراج کی رات میں نے اصلی صورت میں دیکھا، اصلی شکل و صورت میں دیکھا۔ حضور فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے 600 پر ہیں، کتنے، 600 پر ہیں، اور ایک پر کی خصوصیت بتائی کہ ایک پر اگر جبرائیل کھول دیں تو ساری کائنات کو چھپا لیں۔ 600 پر ہیں، کتنے، یہ بڑے بڑے پگڑیاں پہن کے، بڑے بڑے ڈگریاں لے کر آنے والوں سے میں کہتا ہوں ذرا سنو، جبرائیل سے زیادہ تک کوئی عظیم نہیں ہے نا۔ اور حضور نے فرمایا میں نے جبرائیل کی اصل صورت میں آنکھیں دیکھی معراج کی رات، تو میں بتاتا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا دو آنکھوں کے درمیان اتنا فاصلہ جتنا آسمان کے اس کونے سے اس کونے تک۔ اب ذرا اندازہ لگائیے جبرائیل علیہ السلام کی پرسنالٹی کا۔ اللہ نے کہا جبرائیل تجھے بہت بڑا بنایا، بہت عظیم بنایا، بڑی جسامت عطا کی، بڑی رفتار عطا کی، بلند مقام عطا کیا، تو ایک پر ڈھانپ دے تو کائنات کو چھپا دے۔ لیکن جبرائیل یاد رکھ، مکے میں ایک کٹیا میں سونے والا جو حبیب ہے، اس کے صدقے میں نے تجھ کو پیدا کیا ہے۔ آج تو اپنی شان و جلالت کا اظہار کرتے ہوئے دندناتا میرے محبوب کی بارگاہ میں نہیں جائے گا، 600 پر کھول کر نہیں جائے گا، ایک پر بھی نہیں کھولے گا۔ جبرائیل تجھے ایسے جانا ہے کہ جس کے صدقے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، اس کی بارگاہ میں جائے گا تو عذرائے حضور کے ادب کے ایک چھوٹے سے سوراخ سے داخل ہوگا، تواضع انکساری کا پیکر بن کر جائے گا، اور انا جبرائیل نہیں کہے گا، جبرائیل تجھے انا کی چادر نکال دی ہے اور میرے مصطفیٰ کی خدمت پہ حاضری لگا دی ہے۔ ویسے حاضر ہوئے جبرائیل امین۔ اب وہاں سے سفر شروع ہوا، وہ سفر جس کا سننا بھی برکت، جس کا سنانا بھی برکت اور ثواب اور عبادت۔ آقا علیہ السلام آئے باہر۔ اب دیکھیے قلب اقدس کو چیرا گیا تیسری مرتبہ، یہاں سے تھوریاک سے لوور ایبڈومن تک جسے کہتے ہیں، پیٹ تک چیر دیا گیا۔ کیوں؟ سائنٹیفکلی سمجھنے کے لیے۔ کل کے دن دنیا یہ نہ کہے کہ دس از ناٹ پاسبل، اگر ہیومن تھے تو دل پھٹ جانا چاہیے، کیونکہ سپر سونک سے بھی زیادہ رفتار ہے، برق سے بھی زیادہ رفتار کا سفر ہونے والا ہے، تو قلب بولیے پھٹ جانا چاہیے تھا۔ تو اللہ نے فرمایا ہم نے پہلے ہی سرجری کر کے آپریشن کر دیا ہے، قلب کو اتنا طاقتور بنا دیا ہے کہ اب کوئی رفتار بولیے نقصان
نہیں پہنچا سکتی، کیونکہ انسان کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اتنی رفتار کے بعد. گریویٹی جہاں پر ختم ہو جاتی ہے، کتنی اوپر گئے 90 کلومیٹر گئے تو خلا کیا ہے، اسپیس بولتی سائنس، کیا بولتی کچھ سمجھ میں نہیں آیا ان کو. خلائی خلا ہے کیا ہے، اسپیس ہے. وہ تو ابھی آسمان پہ جانے سے پہلے آسمان کے خلا آتا نہیں. اور خلا کا مطلب کیا ہے، گریویٹی ختم، زمین پہ جو چل رہے اللہ نے فورس رکھی جسے گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں، پکڑ کے رکھتا، اچھلنے نہیں دیتا. اب 90 کلومیٹر کے بعد وہ ختم ہو جاتی. اب اتنی اوپر جانا ہے تو جبرائیل سے کہا پہلے سرجری کر دی جائے. اور قربان حدیث کے الفاظ پہ حضور نے کہا تش لایا، اس میں زمزم تھا، پھر میرے دل کو نکالا، سینے کو چاک کیا، میرے قلب کو نکالا، اس پہ نور اور حکمت بھری. دو الفاظ ہیں، صرف نور نہیں، نور اور حکمت. حکمت یعنی یہ سفر پہ جانے کے لیے اسپیشل پریپریشن ہو رہا ہے میرے نبی کا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تیار ہوئے. اب یہ براق اچھل رہا کود رہا. حضور دیکھے کیا بات ہے، جبرائیل دیکھے تڑپ تڑپ کے آیا، اچھل رہا. کہنے لگا یا رسول اللہ بیٹھ تو جائیے مگر وعدہ کیجئے کہ جنت میں بھی مجھے اپنی سواری بنا کر رکھیں. اب یہاں سے اس کی معراج ہو گئی. کس کی؟ براق کی معراج ہو گئی. جبرائیل نے آنکھیں ملی نبی کے قدموں پہ، وہاں جبرائیل امین کی معراج ہو گئی. اب براق کی معراج ہو گئی، آقا چلے براق پہ بیٹھے. اب براق کی رفتار کا عالم حضور کو فرماتے ہیں حدیث شریف میں، جہاں تک نظر پڑتی وہاں تک اس کا قدم ہوگا. اب 3-4 ہزار کلومیٹر تو ہے فلسطین، وہاں سے کتنی دیر میں پہنچے گے؟ 1,86,000 کلومیٹر میل فی سیکنڈ. یہ روشنی تو برق کی رفتار کا آنن فانن، سیکنڈ کے 1000 حصے بھی کرے. اس سے پہلے میرے نبی کہاں پر ہے؟ مسجد اقصیٰ، بیت المقدس. تمام انبیاء کرام حضور کا استقبال کر رہے ہیں. آقائے آدم سے عیسیٰ تک سب ہیں. حضور نے اپنا براق باندھ دیا اور باندھ کر آگے تشریف لے گئے. اور آگے گئے. جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ امامت آپ کو کرنی ہے. سبحان اللہ. بھئی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کیسے کیسے پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں یا رسول اللہ امامت تو آپ کو کرنی ہے. حضور نے امامت فرمائی اور امامت فرما کے جب نکلے تو حضور فرماتے ہیں کہ حضور کے جسم اقدس کی برکتوں کے سبب وہ جو براق تھا جب نکلا مکے سے، مسجد حرام سے، صحن کعبہ سے، تو کچر سے کم، گدھے سے اونچا اس کا خط جو روایتوں میں حدیث میں آیا، پڑھتے ہیں نا آپ لوگ اتنا. لیکن نبی کے قدموں کی برکت سے، جس میں اقدس کی برکت کو جو بس ہوا، اس کی برکت سے تھوڑی تھوڑی دیر کو اس کا خط بڑھ رہا ہے. خط بڑھ رہا ہے اس کا، کیونکہ دیکھو ناز ہو جاتا ہے پیدا تیرا کہلانے کے بعد. یہ تو نبی کا جسم اقدس اس کے جسم سے لگا تو اس کی کیفیت بدلنے والی تو تھی نا، بدلنے لگا. حضور نے دیکھا کہ پہلے تو آسانی سے بیٹھ گیا تھا، اقصیٰ تک آیا تو اتنا اونچا ہو گیا. تو جس پتھر پر حضور نے اس کو باندھا تھا اس پر حضور نے پیر رکھا اور رکھ کر اس پر سوار ہو گئے. اب یہ وہاں سے چلا. ایک روایت میں زینہ ہے، ایک روایت میں پھر پہلے آسمان تک براق آیا ہے. یہ الگ ٹاپک ہے، کنٹراڈکشنز ہے علماء کے محدثین کے بیان میں. اب جب حضور جانے لگے تو پہلے جبرائیل تھے، 70,000 فرشتے ادھر 70,000 ادھر، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، یہ سب کے سب میرے نبی کے ساتھ ہے کہ نہیں بتائیے. جیسے ہی آپ پلین میں بیٹھتے ہیں، جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر ونڈو کی سیٹ 22 لکھ مل جائے تو نیچے دیکھتے نا، واہ حیدرآباد کیا دکھ رہا ہے، ارے حسین ساگر کی گھنٹی پلیٹ سب دیکھتا اور سے دیکھتے رہتے جب تک گیا. تو یہ انسانی فطرت ہے. حضور نے بھی ایسے مسجد اقصیٰ کی طرف دیکھا. آدم ٹھہرے ہیں، عیسیٰ ٹھہرے ہیں، تمام انبیاء کرام جن کے بارے میں سنتے آئے تھے وہ سب کے سب ٹھہرے. حضور نے ایسے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ اچھا عجیب بات ہے. تو کہا کیا ہے جبرائیل؟ تو کہا وہ پتھر جس پر آپ نے قدم رکھا تھا وہ بھی آسمانوں میں اڑ رہا ہے. قربان جائیں یہ میرے نبی کی قدموں کی برکت کا عالم ہے. تو حضور نے ایسے دیکھا اور حضور فرماتے اگر میں اس کو وہاں نہیں روکتا تو میرے ساتھ جنتوں تک چلتا. حضور نے کہا آج سائنس نے ریسرچ کی ہے، اسرائیل اور کیا کہتے ہیں جارڈن کے بارڈر کے درمیان میں آسمان میں ایک معلق پتھر آج بھی لگا ہوا ہے. آپ دیکھیں گوگل کر دیکھیں اسٹرینج اسٹون ان دی اسکائی بول کر دیکھیے آپ کو نظر آئے گا. ایک پتھر ہے جو آسمانوں میں معلق رکھتا ہے، نہ اوپر جاتا ہے نہ نیچے آتا ہے. سائنس نے پروف کر دیا. حضور نے کہا رک جا، میرے نبی کے قدموں کی برکت کا یہ عالم ہے کہ ایک پتھر جو بے جان ہے وہ آسمانوں میں اڑتا ہے. ارے پتھر بے جان کا عالم یہ ہے تو جس انسان کو نبی کے قدموں سے تمسک اور برکت حاصل ہو جائے اس کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. اب انسان کو ہو جائے تو اس کی عظمتوں کا اندازہ نہیں، تو نبی کی خون کا جس میں خون ہے جس کے جسم میں ان کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا. غوث اعظم
کہ جسم میں لہو کا قطرہ قطرہ میرے نبی پاک کا ہے کہ نہیں؟ بلاد اللہ ملکی تحت حکم فرماتے ہیں اللہ کے تمام ملک میرے کنٹرول میں ہیں. نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی. عبد القادر اللہ کے حکموں ملکوں کو ایسے دیکھتا ہے جیسے ہتھیلی میں رائی کا دانہ. یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خون کی برکت. اب چلے پہلے کہاں گئے فرسٹ اسکائی. کہاں اب سائنس کے جو اسٹوڈنٹ گوگل کر کے دیکھ لیں بعد میں, ابھی نہیں, مسجد میں نہیں, اجازت نہیں ہے, کہ سائنس نے کہا کہ آسمانوں میں گیلیکسی میں اسپیس کے بعد ایک ایسا علاقہ ہے اگر اس کو ہم کراس کر لیں تو ہم دوسری دنیا کو دیکھ سکتے ہیں, ایلین دنیا کو, دوسری دنیا کو ہم دیکھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا ایک ڈور ہے. کیا کہا؟ سائنس بول رہی بھائی, میں نہیں بول رہا ہوں. مولوی صاحب ہم بولے تو نہیں مانتے نا, آج تک لوگ ہم بولے تو نہیں مانتے, مسئلہ ہے سائنس کی مان لیتے. بھائی ریسرچ ہے, تھاٹ ہے, فیکٹ فائنڈنگس ہے, ریکارڈز ہے, ان سب کے ساتھ سائنس بات کرتی ہے. اب سائنس بول رہی کہ پہلے آسمان میں ایک ڈور ہے جس کو پہلے ورم ہول کہا گیا, اس کے بعد کہا گیا بلیک ہول. کیا ہے بلیک ہول؟ آپ گوگل میں ریسرچ کرے ہو, بلیک ہول کیا ہے پتہ ہے؟ پہلے آسمان کا پہلا دروازہ. اس کو کراس نہیں کر سکتے, اس کو کراس چاند تک جا سکتے ہیں, مریخ تک جا سکتے ہیں, لیکن پہلے آسمان کا جو پہلا دروازہ ہے اس کو کراس, کیونکہ وہاں پر پہرے دار ہے. اب جب حضور پہنچے وہاں پر دروازہ بند. ارے بھائی آپ میرے کو گھر پہ بلا کے دروازہ کھلا رکھتے بند رکھتے؟ اب خلال صاحب کے پاس چائے پینے جانا ہے انشاءاللہ, پہلے سے وعدہ ہے, دروازے بند کر کے رہتے, میں ٹھہرا ہوا ہوں جا کے, ارے کھولو دروازہ, کھولو کھولو کھولو. ایسا تو نہیں ہوتا نا دروازہ کھول کے صاحب آ رہے ہیں چلو دروازہ کھلا رکھو, فین وین اے سی کھول کے رکھو, طریقہ. اب حضور معراج کے سفر پہ جائیں, فرسٹ اسکائی کا ڈور کلوز. جبرائیل کو بڑا تعجب ہوا, اس سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا. جبرائیل سے پوچھا گیا کون؟ فرشتے نے پوچھا, انچارج نے. جبرائیل نے کہا جبرائیل ہے, تو کہا ساتھ میں کون؟ فرشتہ پوچھ رہا ہے. یہ ساتوں آسمانوں پر یہی سوال ہوا ہے, توجہ ہے یار. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, تب بات کو کھینچا میں نہیں بلکہ مختصر کر کے آپ کو بتا دوں. پہلے آسمان پہ سوال کون؟ کہا جبرائیل. ساتھ میں کون؟ کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا خود آئے ہیں یا بلوائے گئے ہیں؟ اب اس جملے پر غور کر کے دیکھیں آپ, آگے تو بعد میں چلوں گا آپ کے ساتھ. کیا پوچھا فرشتے نے؟ خود آئے یا بلوائے گئے؟ تو ملک بھی جانتا ہے, وہ پہلے آسمان کا فرشتہ جو بلیک ہول پہلے دروازے پر پہرے دار ہے, وہ بھی جانتا ہے یہ محمد ہیں, یہ خود سے بھی آ سکتے ہیں اور بلوائے بھی جا سکتے ہیں. جبرائیل تیرے محتاج محمد نہیں ہے, یہ خود سے بھی آ سکتے ہیں. کہا کون؟ کہا محمد. بلائے ہیں, بلوائے گئے, آئے ہیں؟ کہا بلوائے گئے. دروازہ کھول دیا. دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں وقت تک یہ ہوتا رہا. ہم نے پوچھا مولا ایسا کیوں؟ تو عارفین نے, اولیاء کاملین نے جواب دیا, بیٹا اس حدیث شریف میں حکمت یہ ہے کہ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرشتے سے کہہ رکھا تھا کہ اے فرشتے دیکھ جبرائیل تو آتا ہے جاتا ہے جاتا ہے آتا ہے, میرے نبی کو تو گئے 50 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے, دنیا میں گئے 50 سال سے زیادہ عرصہ نور محمدی. پھر اس کا انتقال جسے کہتے جو منتقل ہو رہا ہے, وہ تو آدم علیہ السلام کے زمانے سے نور وہاں سے سفر پر بولیے نکل گیا. آدم کی صلب میں تھا, ماتھے میں چمکتا تھا. نوح کی صلب میں تھا, ماتھے میں چمکتا تھا. ابراہیم کی صلب میں تھا, ابراہیم کے ماتھے میں چمکتا تھا. اسماعیل علیہ السلام کی صلب میں آیا, اسماعیل کے ماتھے میں چمکنے لگا. وہاں سے چلتا ہوا قریش میں آیا, وہاں سے بنو ہاشم میں آیا, وہاں سے حضرت عبد المطلب کے ماتھے میں چمکتا رہا, وہاں سے نکلا حضرت عبداللہ کے ماتھے. تو یہ سفر ہوا کہ نہیں؟ تو کب سے پتہ نہیں یہ نور وہاں سے نکلا ہوا ہے. تو اے فرشتے دیکھ جبرائیل آئے تو سوال کرنا کہ میرا نبی ساتھ ہے کہ نہیں, اور اگر جبرائیل میرے محبوب کو لانے میں ناکام ہو جائے تو اے فرشتے سن لے, آج جبرائیل بھی اگر آئے مصطفیٰ کو ساتھ لے کر نہ آئے تو اس کے لیے بھی دروازہ نہیں کھولا جائے گا. یہ حکمت تھی سوال کرنے کی, اس سے تلخیص نبی کے مقام مرتبے کی نہیں ہوتی. وہاں سے چلے حضور کے, پھر ایک مقام آیا تمام انبیاء کرام سے, تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں, ملاقات ہو گئی. پھر وہ گھڑی بھی آ گئی جس گھڑی کا سب کو انتظار تھا. فکان خواب قوسین او ادنا کی منزل پہ جب حضور پہنچے تو اتنا قریب کمانے ہیں, دونوں کمانا مل جاتے, میٹنگ پوائنٹ اتنا قریب. آخری بات کہہ رہا ہوں آپ کو, آخری بات توجہ سے سنیں. جب اتنے قریب پہنچ گئے تو حضور کو تو پتہ ہے نا بھائی کائنات میں میرے نبی کے علاوہ کوئی اس مقام پر پہنچا ہے؟ بولے بچہ جانتا ہے نا. آدم پہنچے, نوح پہنچے, میں زیادہ بڑے باریک بھرکم کتابیں پڑھنے والوں کی بات نہیں, سب بولتے, چھوٹے بچے سے بھی پوچھو. تو معراج میں جو حضور کو قرب اللہ کا حاصل ہوا
جو سر کے آنکھوں سے حضور نے اللہ رب تبارک و تعالی، حضور کو پتہ ہے کہ یہ اس گھڑی اس مقام پر ہوں، اس منزل میں ہوں کہ جس منزل میں مصطفیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہے، میرے نبی تنہا ہے اس منزل میں، کھو جانا چاہیے تھا جلووں میں۔ اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے بہت راز و نیاز کی باتیں فرمائی، اور اس کے بعد ایک سوال کیا جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ کو سناؤں، آپ کی روح خوش ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے کیا پوچھا معلوم ہے؟ محبوب، اور کون سی منزل میں؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں۔ اس منزل کو ذہن میں رکھیں، اتنے قریب ہیں، اتنے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے محبوب فاوہا، اور قریبا، فاوہا اور قریبا، محبوب اور میرے قریب آتا جا، الٹیمیٹلی یہاں تک پہنچ گئے، اتنے قریب ہو گئے۔ اب اس منزل کو ذہن میں رکھیں، اور اللہ نے سوال کیا کہ مصطفیٰ میرے حبیب، میں نے تجھے آخری نبی بنا کر بھیجا۔ کیا پوچھا؟ سوال پہ غور کریں، آج کے حالات میں کام آیا ہے سمجھنے کے لیے۔ آخری پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں، آخری آئے اس سے کچھ نہیں ہوتا، نبی بھی آخری میں تشریف لے کر آئے۔ میں اس ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں، لیکن سب سے اول ہے، سب سے افضل ہے۔ میں اس ٹاپک پہ جا کر کوئی فتنہ کھڑا نہیں کرتا تھا چاہتا لوگوں کی اخلاق کے اعتبار سے، لیکن اس ٹاپک پہ بھی اگر بولنا چاہوں، میرے پیر کا فیضان ہے، 1 سال تک بول سکتا ہوں۔ غوث اعظم کے فیضان سے توجہ رکھیں، اوہا اور قریبا اور قریبا۔ پوچھا محبوب میں نے تجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، آئے کہ نہیں آخری؟ سب سے آخری۔ مصطفیٰ اس سے کوئی افسوس ہوا، کوئی غم ہوا، کوئی حزن ہوا، کوئی ملال ہوا، کوئی ریگریٹ ہے آپ کو کہ ہم نے آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا؟ حضور نے کہا نہیں مولا، کوئی افسوس نہیں، کوئی ریگریٹ نہیں کہ تو نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس کے بعد ہماری باری آ گئی، کون سی منزل پہ آ گئی؟ اس منزل کو ذہن میں رکھا ہے نا آپ نے؟ فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل میں اتنے قریب ہیں، وہاں ہماری باری آ گئی، ہم کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا، آپ کو یاد کیا۔ اللہ نے پوچھا محبوب تیری امت کو بھی آخری میں رکھا، اس کا کوئی افسوس ہے؟ چلو تم کو نہیں رکھا کوئی بات نہیں، تمہاری امت کو آخری میں رکھا، اس کا کوئی افسوس و غم ہے؟ یہ معراج کی رات ہو رہا ہے واقعہ۔ تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ سے حضور نے عرض کیا مولا کوئی غم نہیں کہ تو نے میری امت کو آخری امت بنایا۔ جب حضور کا شکر دیکھا، جب حضور کی شکر گزاری دیکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا محبوب ذرا مجھ سے پوچھ تو صحیح کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ بھائی سب سے آخری میں کئی کو میں ہی بولتے، پہلے میں جاتا ہوں، انسانی فطرت ہے نا، می فرسٹ کا نعرہ لگاتے، میں پہلے، لیکن یہاں پر سب سے آخری میں۔ تو اللہ نے فرمایا محبوب بات اتنی سی ہے کہ سن لے آج رات کہ میں نے تیری امت کو آخری امت بنا کر کیوں بھیجا ہے۔ بات اتنی سی ہے پیارے، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو حشر کے میدان میں قیامت کے دن تمام امتوں کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، بولیں گے نہیں، کتابہ بولیں گے، ٹک 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 اکاؤنٹس، انہیں یہ کرا، انہیں یہ کرا، موسیٰ کی امت یہ کری، عیسیٰ کی امت وہ بیٹا بنا دی اللہ کو، ہے کہ نہیں؟ تینوں کو ایک بولی، میری کو، جیسس کو، اللہ کو، تینوں کو ایک ہی بولے، تو یہ الزام لگائی کہ نہیں، گناہ کرے کہ نہیں؟ موسیٰ کی امت نے بچڑے کی عبادت کی، صالح کی امت نے ایسا کیا، ابراہیم کی امت نے ویسا کیا، نوح کی امت نے ویسا کیا جس کی وجہ سے طوفان آیا، تو سارے اعمال کھولے جائیں گے۔ تماشا کیا ہوگا آپ کو پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا محبوب ایک نبی کی امت دوسری نبی کی امت کا ٹھہر کر تماشا دیکھے، ارے نوح کی امت اتنا برا کام کری، یہاں پہ نہیں کرتے، یہ صاحب کے مریدہ کیا کرے، یہ صاحب کے مریدہ کیا کرے، وہ مدرسے والے کیا کرے، یہ مدرسے، وہ مسجد والے کیا کر رہے ہیں، یہ مسجد، یہی چلتا نا، وہاں پہ بھی ایسے چلے گا۔ بھائی انسان ہی ہے نا، فرشتے تو نہیں ہے نا، نیچر تو نہیں بدلے گا، ہیومن نیچر تو نہیں بدلتا۔ جبل گردت جبل نہ کرتا، شہزادے غوث اعظم فرمایا کرتے تھے پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے، کیریکٹر انسان کا نیچر نہیں بدلتا۔ جو پڑھ گیا سو پڑھ گیا۔ حضور فرماتے 40 سال سے پہلے، بہت سے سنے حدیث ہے، میرے نبی فرماتے 40 سال سے پہلے سدھر جاؤ، اگر 40 سال میں تمہاری خصلت، تمہاری جبلت، تمہاری کیریکٹر اور نیچر نہیں بدلا تو پھر کبھی نہیں بدلے گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوانوں کو میں کہہ رہا ہوں تو نکل گئے اس منزل سے، 44 کے ہو گئے ہیں، لیکن 40 کے اندر جو ہے ابھی سے گناہوں کو ترک کریں، اس لیے کہ اگر آپ اب ترک کریں گے تو انشاءاللہ مابقی زندگی آپ کی صاف اور پاک گزرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا محبوب اسی لیے میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا ہے کہ حشر کے میدان میں جب امتوں کے نام اعمال کو کھولا جائے گا، تولا جائے گا، ناپا جائے گا، تو ایک نبی کی امت دوسرے نبی کی امت کا ٹھہر کر تماشا دیکھے گی۔ مصطفیٰ میں نے تیری امت کو اس لیے آخری امت بنا کر بھیجا ہے کہ جب تیری امت کے نام اعمال کھولے جائیں تو میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی اور نبی کی امت ٹھہر کر تیری امت کے اعمال کا تماشا دیکھے، اسی لیے حبیب میں نے تیری امت کو سب سے آخری امت بنا کر بھیجا۔
یہ آپ کو ہم کو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے شرف دیا. پھر لوٹے بہت ساری باتیں میراث کی اور اس میں ایک چیز ملی. کیا ملی؟ نماز. 50 ٹائمس کی. کتنے؟ 50 ٹائم. بولنا آسان ہے، پڑھ سکتے تھے. صدر صاحب کو، امام صاحب کو، داعی صاحب کو، حافظ صاحب کو، مؤذن صاحب کو 24 گھنٹے یہ لینا پڑتا تھا. ایک کو 25 منٹ میں ایک نماز، 20 منٹ میں ایک اذان. پاسبل تھا؟ 50 تو دے دیا. اللہ کو نہیں جانتا، نہیں جانتا نعوذ باللہ من ذالک کہ 50 وقت نہیں پڑھ سکتے تھے. موسیٰ کی امت نہیں پڑھی. اس میں بھی راز ہے. دیکھو معراج میں کتنے پردے اللہ اٹھا رہا ہے اور یہ نادان ہے کتنے پردے ڈالتے چلے جا رہے ہیں. اللہ نے کیا کہا؟ 50. نبی لے کر آ گئے کتنی؟ بولو 50. راستے میں کون ملے؟ سنتے نہ آ رہا مولانا صاحب، وہ مولویوں کی بات نہیں سنا رہا ہوں، جو اندر کی راز کی ہے وہ سنو. کتنے ملے؟ 50. موسیٰ نے کیا کہا؟ نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ تجربے کی بنیاد پہ. ان کی امت نہیں پڑھ سکے نہیں نا. بولے نہیں ہماری نہیں پڑھ سکتی، آپ کی کہاں پڑھتی؟ 1100 روپے چاہیے. کیا کہا حضور نے؟ جبرائیل کو آن دو، بلاوا آنے دو، سواری آنے دو، رف رف آنے دو، پھر جاتا ہوں، اپلیکیشن دیتا ہوں، اس کے بعد جاؤں گا. ایسے رہے. بلایا اللہ نے ایک بار. جبرائیل یہ نہ سمجھے کہ جبرائیل تو مجھے لے جا رہا ہے، تو ایک بار لے جا رہا ہے، میں جب چاہوں میرے رب کی بارگاہ میں جاؤں اور آؤ. موسیٰ کو دیدار کرنا ہو تو کوہ طور پر آؤ، پہاڑ کو دیکھو، پہاڑ کو دیکھنے میں تاب لاؤ. قرآن کہتا ہے جب دکھاؤں میں جلوہ. پہاڑ جل گیا، موسیٰ بے ہوش ہو کر کے گئے. لیکن میرے نبی کا معاملہ کیا ہے؟ 9 ٹائمز گئے. ایک بار بلایا پروردگار، یہ نہیں پوچھے کہ کیسا جاؤں. 9 ٹائمز. 5 9 45. 5 9 45. 9 مرتبہ جا کے رہے. اللہ پہلے مرتبہ 45 کر دیا، پھر 40، پھر 40 35 30، پھر 25 20. ایسا چلتے رہا. حضور جا رہے ہیں، آ رہے ہیں. اللہ یہ نہیں کہہ رہا ہے، اللہ کو علیم مزاج سے حضور وہ جانتا ہے کہ 5 چیز تو کرنی ہے، پہلے کر دیتا. اللہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مصطفیٰ بار بار آئے اور بار بار جائے. میرا محبوب آتا رہے، میرا محبوب جاتا رہے. کل دنیا یہ نہ سمجھے کہ میں بلاؤں تبھی محبوب آ سکتا ہے. دنیا کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ میرا حبیب جب چاہے آ سکتا ہے، جہاں چاہے آ سکتا ہے، جیسے چاہے آ سکتا ہے. بلانے کی ضرورت نہیں ہے. الٹیمیٹلی 5 لگے. مساوی یہ بھی نہیں. اب اپنا بولتے ہوئے کتنا اچھا رہتا تھا. ایک بار اور جمعے کو جمعہ ہو جاتی تھی، اس نے کہا نہیں، بڑی شرم آتی ہے اللہ کی بارگاہ میں. اللہ نے سزا لگائی میں وہ پڑھیں گے 5 وقت کی ثواب دوں گا 50 وقت. 5 وقت کی پڑھ لو 24 گھنٹے عبادت میں. یہ نبی کا تحفہ ہے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو تحفہ لے کر آئے ہیں، شب میراج کا سب سے بڑا تحفہ. حضور کو الگ تحفے ملے، اہل بیت کو الگ تحفے ملے، امت کو الگ تحفہ. اور جو امت کو سب کو تحفہ ملا وہ کیا ہے؟ بولو 5 نماز. ساری نماز 5 وقت کی نماز بولو بھائی. ہاں 5 وقت کی نماز کا تحفہ ملا. ایک تحفہ وہ ملا تو حضور لا کر دیے. تحفے اللہ نے دیے تو حضور نے پہنچائے کہ نہیں؟ ایک تحفہ کس کے لیے ملا معلوم ہے؟ آخری بات کہہ رہا ہوں، اہل بیت کے. اب سن لیجیے سیدوں کی عظمت کیا ہے، اس سے پہچان لینا. ہم ایسا نہیں اچھالتے، ہم آرگنائزیشن بناتے ہوئے نہیں بیٹھتے. 4-5 بندروں کو جوکروں کو بنا لیے، ادھر 10 جوکر ادھر 10 جوکر بیٹھ کے ایک بیچ میں بکرا بھوکرا. ہم ایسا کام نہیں کرتے. ہم اکیلے کافی تھے، اکیلے کافی ہیں. سمجھے آپ؟ ہم کو کسی کے سہارے کی ضرورت بولیے نہیں ہے. کربلا میں امام حسین تنہا تھے، آج بھی ان کا نام زندہ ہے. یزید کے ساتھ 22,000 کا لشکر تھا، نام و نشان مل گیا. افراد کی تعداد پر مت جاؤ، حق حق ہوتا ہے. اکیلے بھی ہو تو حق ہوتا ہے، مجمع میں ہو بھی تو حق ہوتا ہے. یاد رکھیے. اب آپ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیوانوں، ایک تحفہ وہ جو نماز کا ملا کہ نہیں؟ اس کے بعد ایک تحفہ موسیٰ کا ملا. بار بار نبی کے چہرے میں، نبی کی آنکھوں میں خدا کی عبادت کر رہے ہیں. حضور دیکھ کر آئے ہیں نا. میرے سرکار سید الابدال سرکار لاہوری کا واقعہ ہے کہ 7 دن کمرے میں بند رہے تھے مشاہدات میں گم. اور جب وہ مشاہدات دیکھ کر آتے تو خادم کو حکم ہوتا کہ 7 گھڑے پانی کے ادھر رکھو، 7 ادھر رکھو. زیادہ پرانی بات ہے، 400 سال پہلے کی. میرے جد اعلیٰ سرکار لاہور، میرے پیر کے دادا کی بات کہہ رہا ہوں. کیوں؟ کیونکہ وہ جو مشاہدات کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کی، آنکھوں میں اتنا جلال ہوتا تھا کہ کوئی دیکھ نہیں پاتا. اور اگر کسی انسان پر پڑ جائے تو جل کر خاکستر ہو جائے. تو کسی کی جلال بھری آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھ نہیں پاتے. آپ انسان کی بات کر رہا ہوں، غصے اور نہیں بھی نہیں دیکھ رہا ہے. کیا غصہ ہے آنکھوں میں؟ بابا کو غصہ آ گیا، لال لال بچے آنکھوں میں آنکھ ملاتے. اماں نہ کو بابا غصے میرے بابا ہوتے.
بولتے نہیں آنکھ میں آنکھ نہیں ملا تھا، کیوں؟ وہ آنکھ میں جلال جھلکتا ہے، یہ دنیا کا جلال ہے، غصہ جو شیطان کی طرف سے حضور نے فرمایا، لیکن وہ جاہو جلال جو رب جلال کے جلووں میں گم ہونے کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کی طاقت موسیٰ میں نہیں تھی، تو بولا کیسے رہے گی؟ سرکار لاوالی نکلتے تو 7ویں دن جمعے کے دن نکلتے فجر میں، 7 گھڑے ادھر 7 گھڑے ادھر، ادھر رخ ڈالتے تو 7 گھڑے ٹوٹ جاتے، پانی کھول کر سوکھ جاتا، ادھر نظر ڈالتے تو 7 گھڑے ٹوٹ جاتے، پانی کھول، کیوں؟ جلوے ادھر کے۔ تو موسیٰ وہ جلوے دیکھ رہے تھے، کس کی آنکھوں میں؟ میرے نبی کی آنکھوں میں رب کا دیدار کر رہے، اسی لیے بار بار بھیج رہے تھے۔ تو تحفہ ان کو بھی ایک ملا نہیں، 9 ٹائمز ملا، ایک ٹائم ملے، 9 ٹائمز دیکھ لیے انہوں۔ اس کے بعد ایک تحفہ اہل بیت کے لیے لے کر آئے۔ بھائی جب آپ گھر والے جاتے ہیں سفر پر، مکہ مدینہ شریف گئے، شدہ صاحب گئے، فلاں گئے، کیا کرتے؟ بچوں میں تحفے لاتے نہیں لاتے؟ بولو۔ اور کسی بڑے بادشاہ کے پاس گئے تو اس کا طریقہ کیا رہتا؟ یہ تو احکام الحاکمین کی بارگاہ ہے، آپ کے بچوں کے لیے تحفہ ہے یا آپ کے دوستوں کے لیے تحفہ ہے۔ بڑے اتنے بڑے بادشاہ ہے، میں فقیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جتنے بڑے بادشاہ کے پاس آپ گیسٹ بنا کر گئے تو آپ کی پوری فیملی کے لیے گفٹ، یہ تو احکم الحاکمین، بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ، اللہ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کر آ رہے ہیں۔ تو ایک ایسے ممکن تھا کہ خدا اپنے محبوب کے گھر والوں کے لیے تحفہ، امت کو تو مل گیا، اور اہل بیت کے لیے اسپیشل تحفہ نہیں ملے گا کیا؟ اب یہاں اسپیشل تحفہ کیا ملا؟ آخری بات، سرکار بندہ نواز کو مانتے نہ جلتے، بولو مولوی صاحب کی سنتے، بندہ نواز کی سنتے؟ ابھی مولوی صاحب بولے تو سیدوں پہ بھونکنے والے اچھے نہیں، اپنا تو خالی مولوی صاحب کا پیچھا پڑے، مولوی صاحب تو بلا دیے۔ اب جو مولانا ہوتے ہیں انہیں مفتی صاحب بھی کہتے ہیں، شیخ الحدیث بھی کہتے ہیں، فتح یہ ہے فلاں ہے، احترام سے نام لیتے ہیں، لیکن مولوی صاحب جب بولتے تو سمجھنا سیدوں پر بھونکنے والا مولوی۔ اب توجہ سے سنیں، یہاں پر بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی، اور سارے فتنے جو حیدرآباد نہیں بلکہ ساری دنیا میں ہو رہے ہیں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کے پیچھے پس پردہ محرکات کیا ہے۔ حضور کو اللہ نے معراج کی رات ایک تحفہ دیا، حضور آ گئے، تشریف لائے، بہت دنوں کے بعد حضور نے کیا کیا؟ سرکار سیدنا ابو بکر صدیق کو بلایا۔ بندہ نواز مانتے نا؟ میرے جد اعلیٰ کے لیے غلام علی سرکار المرسلین 250 سال پہلے مشکات النبوہ میں موسیٰ قاضی سرکار کے جانشین، جو اپنے وقت کے ہندوستان میں دنیا کے سب سے بڑے علماء کو شمار کیے جاتے ہیں، ان کی ہزاروں کتابیں، ہزاروں، میں آپ کو سے گزارش کر رہا ہوں، خانقاہ کو آ کر بتاؤں گا انشاءاللہ۔ سرکار غلام علی قادری الموسوی نے بھی لکھا ہے، سرکار بندہ نواز جو کہ ان سے بڑے، ان سے بزرگ، ان سے پہلے کا زمانہ، اور کون ہے جو بندہ نواز سرکار کو جانتا نہیں، ان کی بات مانتا نہیں، ان کے ملفوظات میں جا کے حوالہ دے دینا، علی پاشا الموسوی الجیلانی نے نہیں کہا ہے۔ اب دیکھیں بندہ نواز لکھتے ہیں کہ حضور آئے سفر سے تو بہت دنوں کے بعد وہ تحفہ حضور کے پاس رکھا ہوا ہے، اور حضور چاہتے ہیں کہ دے دوں دے دوں دے دوں، تو کیا کیا؟ یاروں کو یاد کیا ہے، گھر والے تو گھر والے، میرا خون دے دیا یار، علی سے کہا تیرا خون میرا خون، تیرا گوشت میرا گوشت، ان کو کیا چیز کی کمی ہے؟ لیکن سب سے پہلے یار کو بلایا، سیدنا ابو بکر صدیق کو بلا کر بٹھایا اور کہا کہ اے ابو بکر، اللہ نے مجھے معراج کی رات ایک خاص جبہ عنایت فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ چوپو ٹپا نہیں رہتا بیٹا، دامن پکڑو معلوم ہوتا کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اللہ نے مجھے ایک خاص قسم کا جبہ معراج کی شب عطا کی، ابو بکر میں چاہتا ہوں کہ یہ تجھ کو دے دوں۔ بتا اگر دے دوں گا تو کیا کرے گا؟ بتا اگر تجھ کو دے دوں گا تو کیا کرے گا؟ کیونکہ تحفہ بڑا قیمتی ہے، اس کی قدر بھی ہونی چاہیے، اس کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، تجھے دے دوں گا تو کیا کرے گا؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ، اگر آپ نے مجھے یہ جبہ دے دیا جو معراج کی رات اللہ نے دیا، میں صدق و صفا سے کام لوں گا۔ صدیق ہے نا؟ کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ نیکسٹ۔ کہا عمر کو دے دو۔ حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق آئے، کہا تجھے دے دوں یہ جبہ جو اللہ نے مجھے دیا، بتا کیسے کرے گا اس کی حفاظت، اس سے کیا استعمال کرے گا، اس کا کیا کام لے گا؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ عدل و انصاف سے کام لوں گا، اس کی برکت حاصل کروں گا، جبے کی جو اللہ نے آپ کو پہنایا ہے اس سے عدل و انصاف دنیا میں قائم کروں گا۔ کہا عثمان کو بھیج دیں۔ حضرت عثمان آئے، وہی سوال کیا تو حضرت ذوالنورین نے کہا ذوالنورین ہے بھائی، ہمارے بابا کو چوکٹ پر قربان ذوالنورین ہے۔ کہا عثمان تجھے دے دیتا ہوں کیا کرے گا؟ تو کہا یا رسول اللہ سخاوت سے کام لوں گا، سخی تھے نا بھائی، سخاوت سے کام لوں گا، حضور کو تشفی نہیں ہوئی۔ حضور نے کہا جا کہنا علی کو میں نے بلایا، حیدر و صفدر کو بلا کر لاؤ۔ وہ گئے بھاگے بھاگے، مولا سے کہا حضور مولا دیکھ رہے ہیں ایک کے بعد سب جا رہے آ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ 1:1 کی بات ہو رہی ہے، آج کچھ خاص بات ہے؟ مولا حاضر ہوئے، کہا علی
اللہ نے معراج کی رات مجھے جبہ عنایت کیا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھ کو دے دوں، یا رسول اللہ اے علی بتا تو صحیح اس جبے کی برکت سے تو کیا کرے گا؟ تو قربان جائے مولا علی کی ذات پر۔ مولا علی نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ جبہ جو آپ کو معراج کی شب اللہ نے عطا فرمایا ہے، اے اللہ کے رسول اگر آپ نے وہ جبہ علی المرتضیٰ کو عطا کر دیا تو یا رسول اللہ رب کعبہ کی قسم اس جبے کی برکتوں سے میں آپ کی امت کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا۔ میں جبے کی برکت سے آپ کی امت کے عیبوں پر بتائیے بہت ساری باتیں تھیں نا یار، مولا کچھ بھی کہہ دیتے، میں بھلا کر دوں گا، فلاں کر دوں گا، ان کو دولت سے نواز دوں گا، بھوک کبھی نہیں ستائے گی، پریشانی نہیں، کیا فرمایا؟ عیبوں پر پردے ڈال دوں گا۔ تو ہم ان کی اولاد ہے کہ نہیں؟ مستند ترین گھرانہ یہ جمعراتی سجدہ ہو گئے، اور اگر کوئی بولے تو پھر روتے پھر رہے، انہوں یہ بول دیے، وہ صاحب یہ بول دیے۔ ہم کانفیڈنس سے کیوں بولتے پتہ ہے؟ کوئی بادشاہ کی سند ہے بول کے نہیں بولتے، یہاں سے لے کر بغداد تک، بغداد سے نجف تک، نجف سے کربلا تک، کربلا سے مدینے تک جاؤ ہمارا شجرے میں ایک جھول نہیں پاؤ گے۔ اما بنعمت ربی کا فحدث کہہ رہا ہوں، اللہ کا انعام ہے، شکر گزاری کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 7 غوث اعظم کے ایسے شہزادے جو ہندوستان میں تشریف لائے جنہیں سبا قادریہ کہا جاتا ہے، اورنگزیب کو جانتے ہیں نا، وہ جب آیا تو کہا کہ غوث اعظم کتنی اولاد ہے آپ؟ ایسا کیسا بھائی؟ آج گلی گلی سیدہ ہیں، جدھر نکالو سید، کوئی فاطمی ہو جا رہا ہے، کوئی لخت جگر ہو جا رہا ہے، کوئی نور نظر۔ ہم نے کہا بھائی یہ کیڑے مکوڑوں کی طرح سادات کہاں سے نکل کر آئے؟ کوئی شجرا وجرا بھی رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے تو پھر خاموش رہو، اصل کھڑے سیدوں سے تو مت ٹکراؤ کم سے کم۔ میں غرور تکبر کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، جو حق ہے وہ حق بتانا چاہتا ہوں۔ امام حسین نے بھی تو کہا تھا نا کربلا میں یزید کے دربار میں ٹھہر کر، امام زین العابدین نے بھی یہی کہا مجھے پہچان، میں نبی کے نواسے کا بیٹا ہوں۔ میں بھی اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے بھی پہچان، میں علی المرتضیٰ کی اولاد ہوں، مجھے بھی پہچان میں غوث اعظم کا پوتا ہوں، مجھے بھی پہچان میں سرکار سید الابدال سرکار لاہوبالی کا پوترا ہوں۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم نے مجھے نہیں پہچانا، میرا کوئی جانے والا نہیں ہے، تمہارا سب کچھ چلا جائے گا، تمہارا سب کچھ چلا جائے گا۔ تو ہم کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہم عیبوں پہ پردے ڈالتے ہیں، اور یہ کام خانخواہوں کا تھا ہے اور رہے گا۔ ہم تمہارے عیبوں کو اچھالنے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہیں، لیکن یاد رکھو جب حق کی بات آئے گی تو حق وہی جو سر چڑھ کر بولے، اور سر چڑھ کر بولے گا۔ مولا علی مشکل کشا کے دیوانوں اور غلاموں، تمہارا کام یہ ہے کہ عیبوں پہ پردے ڈالو، اگر عیب ہے تو پردے ڈالو۔ غوث اعظم کیا فرماتے پتہ ہے؟ میرا مرید مغرب میں رہے، میں مشرق میں رہوں، میں مشرق میں رہوں، میں مغرب میں رہے، اس کا عیب کھل جائے، وہیں سے اس کے عیبوں پہ پردے ڈال دوں۔ سچا قادری وہ جو عیبوں پہ پردے ڈال دے۔ آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، اورنگزیب نے کیا کیا پتہ ہے؟ جب حیدرآباد آئے، فتح کیا، ابوالحسن تانیشاہ شاہ سے حکومت چھینی، یہاں پر بغلیہ سلطنت کا راج کیا، اس کے بعد آصف جاہ اول کو یہاں کی ذمہ داری دے کر گئے۔ اورنگزیب کے انتقال کے بعد انہوں نے خود اختیاری کا اعلان کیا اور اپنا دکن الگ ملک بنایا، یہ الگ ٹاپک ہے۔ لیکن جب وہ یہاں پر آئے تو انہیں پتہ چلا یہاں پر بھی بھرمار ہو گئی ہے سیدوں کی، تو کہا غوث اعظم کے 7 پوترے، وہ بھی جنوبی ہند میں، ایسے کیسے؟ کہا کہ چادریں لے کر آؤ۔ جب چادریں بھجائے گئے تو اورنگزیب نے آدمیوں کو روانہ کیا فوج کے، بغداد گئے ہیں، بغداد جا کر بغداد میں وہاں پر شجرے کو ٹیلی کر کر آ کر کہا کہ سید الابدال سرکار لاہوبالی حضرت پیر شاہ محی الدین ثانی کا جو شجرہ ہے وہ اوتھینٹیکیٹ شجرہ ہے۔ کہا معشوق اللہ جو ورنگل میں ہے ان کا شجرہ اوتھینٹیکیٹ کر کر بھجوایا گیا ہے۔ حضرت ابو الحسن بیجاپور میں جو رہتے ہیں سبا قادریہ میں، ان کا شجرہ اوتھینٹیکیٹ کر کر بھیجایا گیا۔ 2 سبا قادریہ کے بزرگ حیدرآباد میں میرا حسین بغدادی لنگرو جانتے ہیں، اوتھینٹیکیٹ کر کر بھیجایا گیا کہ یہ شجرہ سچا ہے، کھرا ہے، پکے سید ہے۔ حضرت سیدہ رفیع الدین قادری جو گار کی ٹیکری میں ہے، ان کا شجرہ سرٹیفائی کر کے بھیجایا گیا۔ نیلور میں ایک بزرگ ہے، ان کا شجرہ سرٹیفائی کر کر بھیجایا۔ حضرت اسماعیل پیر قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 500 سال پہلے آئے تھے، اورنگزیب نے کہا ہاں یہ بھی غوث اعظم کی اولاد ہیں۔ کرنول جائیں، حضرت سیدہ اسحاق ثناء اللہ قادری ہیں، پھر وہاں پہ میرے جد اعلیٰ سرکار لاہوبالی ہے، ان کے سارے خاندان کو ٹیلی کر کر بھیجایا گیا ہے۔ ارے مولویوں، اگر ہم پر بھوکتے ہو، ہم پر
چیختے ہو تو ہم میں کچھ ہے جو لوگ ہم پر مرتے ہیں. ایسی ہی بات نہیں ہے کہ سید کی سرکار سید کاظم پاشا سے لوگ بے پناہ محبت کرتے تھے. شجاع الدین صاحب ہو یا جتنے عشاق ہوں, جتنے مریدین ہوں, ان کے علاوہ جتنے سلسلے والے ہیں, وہ سب ان سے محبت کیوں کرتے تھے؟ اس لیے کرتے تھے کہ ان کو پتا ہے کہ علی کا خون سچا کھرا دیکھنا ہو تو شہزادے غوث اعظم کی طرف سے. یاد رکھو, ہم سے ٹکراؤ مت, خدا کے لیے مت ٹکراؤ. ہمارا کچھ نہیں جائے گا اور تمہارا کچھ نہیں رہ جائے گا. اللہ سے میں یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا ہمیں اہل بیت اطہار کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم غلامی عطا فرما. ہمیں صحابہ کرام کا ادب عطا فرما. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی پکی اٹوٹ مستحکم محبت عطا فرما. زندہ رکھ تو حضور کی محبت پہ جلا. جب تک زندہ رہے تو حضور کی محبت میں دھڑکنے, تڑپنے اور مچلنے والا دل ہمارے سینوں میں عطا فرما. اے اللہ تیری یاد میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. اس مقدس رات کا ہمیں صدقہ عطا فرما. مولا انسانیت بہت پریشان ہے, اس مقدس رات کے صدقے ہماری پریشانیوں کو دور فرما. مولا اس مقدس سفر کا صدقہ عطا فرما. تیرے نبی کی معراج کے صدقے مولا یہاں جتنے بیٹھے ان سب کی زندگیوں میں معراج عطا فرما, خوشحالی عطا فرما. مولا افلاس سے بچا, تنگ سے بچا. اے پروردگار آج کی اس مقدس رات تیرے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کی اہل بیت اطہار کا ہم وسیلہ اور واسطہ پکڑ کر تیرے دربار میں حاضر ہیں. یا الہ العالمین, جامع مسجد محمدیہ میں جتنے حاضرین ہیں ان سب کی حاضری کو قبول فرما, ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما. مولانا جناب شجاع الدین صاحب نے اور نائب صدر منصور قادری صاحب نے اور انتظامی کمیٹی کے جتنے ارکان ہیں, میں نام اگر نہیں لیتا بھول رہا ہوں تو مجھے معاف رکھیں. ان سب نے ایک بہت بڑا عزم کیا ہے. اس علاقے میں ماشاءاللہ جامع مسجد محمدیہ میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اہل سنت کی پہچان ہے کہ نہیں. بولو, تم سینہ ٹھوک کر کہتے ہیں کہ یہ وہ مسجد ہے جہاں سے یا نبی صدا ملائکہ کی صدائیں بلند ہوتی ہیں. بولو, بولتے ہو کہ نہیں یہی وہ مسجد ہے جہاں سے اہل بیت کا ذکر کیا جاتا ہے, صحابہ کا نام کیا جاتا ہے. غوث اعظم کی 11ویں میں اسی مسجد میں غوث اعظم کے محافل اور مجالس کا انعقاد عمل میں لایا ہے کہ نہیں. اب آپ کی ذمہ داری ہے. اس انتظامی کمیٹی نے ایک بہت بڑا عزم کیا ہے. اس طرف دیکھیں, خوبصورت عمارت مجھے نظر آ رہی ہے. اس مسجد کو انشاءاللہ اس کو جدید بنانے کے لیے اس کو آپ حضرات جیسے اب یہاں بیٹھے ہیں لوگ, ادھر والوں کو بے نظر نہیں آتا, ادھر والوں کو محراب نظر نہیں آتا, تو انتظامی کمیٹی نے یہ طے کیا کہ ایک عالی شان کتنے منزل 5 منزلہ پنجتن کی نسبت سے 5 منزلہ مسجد بننے جا رہی. اس کار خیر میں آپ سب شریک ہو گئے. بولے انشاءاللہ سب دامے درمے قدمے سکنے. سنتے آئے نا, دامے کیا مطلب ہے؟ پیسے دینا. قدمے یعنی چل کے جانا, خالی سنتے نہیں لینا. دامے درمے قدمے سکنے کرے اللہ قبول کرے بولتے. کیا مطلب ہے؟ دامے مطلب ہے دام دینا. دام دے دیے بعد نہیں بیٹھ جانا. قدمے چل کے جانا, رسید بک لے کے جانا مسجد کی, چل کے جانا. السلام علیکم مسجد کا کام ہے, دے رہی. سخنے بولنا, سمجھ رہے ہیں؟ دامے درمے قدمے سخنے بولنا, بول کے بولنا دیکھو کام ہو رہا تو لے کے آنا. بولے کریں گے آج کی مقدس رات وعدہ کریں گے, کریے انشاءاللہ. مسجد کی خدمت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. یہ اہل سنت کا نئے شہر میں مضبوط قلعہ بنے گا انشاءاللہ. بولیے نبی کے گستاخوں کو یہاں سے جواب دیا جائے گا. بولیے کار خیر اور فلاح کا کام یہاں سے کیا جائے گا. کہیں انشاءاللہ. اور ایک دوسرا نوجوان بھی مجھ سے وعدہ کریں کہ گجرات کی سرزمین پر آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان مسلمان بچی شادی ہونے کے باوجود بھی جہیز کی وجہ سے اتنی ہراساں کی گئی, اتنی پریشان کی گئی, اتنی ٹارچر کی گئی کہ اس نے انتہائی اقدام اٹھایا. آج مسلمانوں کے سر اس بچی کی خودکشی کی وجہ سے جھکے ہوئے ہیں. ہم اغیار کے سامنے آنکھوں میں آنکھ ملا کر دیکھ پا رہے ہیں؟ نہیں, ہماری توہین کی جا رہی ہے. سب سے بڑا افسوس یہ نہیں ہے کہ بچی ختم ہو گئی, افسوس یہ کہ ایک مسلمان بچی نے انتہائی اقدام کیا. اس کا ذمہ دار سارا معاشرہ ہے, یاد رکھنا. تو مجھ سے نوجوان وہ وعدہ کریں کہ زندگی میں جب کبھی آپ کی شادی کی نوبت آئے گی تو انشاءاللہ اللہ نے آپ کو نوازا ہے اور خوب نوازے گا. آپ زبردستی کے جہیز کسی سے نہیں لیں. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اٹھائیں, جس کی ہو گئی ہے میں نے بھی نیچے کر لیا. جس کی شادی نہیں ہوئی ہے حضرت آپ بچوں کی طرف سے نہیں لے گئی الگ بات ہے. انشاءاللہ نوجوانوں آپ وعدہ کرو کہ مجھ سے وعدہ کرو, آج کی اس مقدس رات وعدہ کرو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کے صدقے میں آپ سے ایک تحفہ مانگتا ہوں. آپ مجھے یہ تحفہ دو کہ انشاءاللہ جہیز
بولیے نہیں لیں گے۔ یہاں جو بچوں کے والدین بیٹھے ہیں جو جہیز لینے کی کوشش کرتے ہیں، میں ان سے بھی وعدہ لینا چاہتا ہوں، آپ بھی فرمائیں کہ آپ کی جہیز مطالبہ نہیں کریں گے۔ میرے نبی نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو جہیز دیا تھا، علی نے مطالبہ کیا تھا؟ علی نے تھوڑی کہا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، نہیں، حضور نے عطا کیا تو کیا کیا تھا؟ ایک پتوں بھرا تکیہ، ایک بوریا، چند برتن کھانے پینے کے، اس کے علاوہ سیدہ کائنات کا کوئی اور جہیز تو رسول اللہ نے نہیں دیا تھا نا۔ اتنا سب آپ سنت مصطفی پر عمل کرنے کے لیے دے سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں اس سے زیادہ کا مطالبہ نہیں کریں گے۔ اگر علی کے غلام ہو تو علی کے غلام بن کر بتاؤ اور کہو مولا ہم نے جہیز کا مطالبہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ نے بھی رسول اللہ سے کوئی مطالبہ نہیں کیا، صحابہ نے بھی کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ وہ سچے مسلمان بنیے۔ مسلمانوں کی عزت و آبرو ان نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، اللہ بہت نوازے گا۔ غریبوں کی امداد کیجیے، مفلوج الحال لوگوں کی مدد کیجیے۔ وہ بچیاں جو رشتوں کے قابل گھروں میں بیٹھی ہیں جائیں، دیکھیں، ان سے نکاح کریں اور ان کے ماں باپ کا بوجھ ادا کریں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ معراج مقدس کے صدقۃ الفیض یا اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرما، جو پریشان حال ہیں